अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग किधर जाए? अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। ओके शहजाद भाई, हमें बताया तो नहीं आपने, हम यहाँ पर आएंगे। अच्छा जी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सेहतमंद रखे। मौसम ज़रा सा तब्दील हो रहा है और ऑफ कोर्स अभी कुर्बानी हुई थी, कुर्बानी का दिन गए हैं, लेकिन बारिशें भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हुई हैं, कहीं नहीं हो रही, और मौसम ज़रा कभी धूप कभी छाँव, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी डिज़ीज़ होंगी और एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग ऑफ कोर्स जैसे मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि बीमारियाँ तो होनी हैं, ये दिमागी तौर की भी बीमारी कहते हैं कि हम पहले प्रिपेयर हों, लेकिन बिफोर प्रिपेयर होना अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। एहतियाती तदबीर प्रिकॉशन करना अच्छी बात है, बच्चों को सेफ रखना चाहिए। अभी मैं कुछ स्टेट से जैसे गुजर रही थी तो बच्चे सारे ना, बानी थोड़ा ठहर जाता है तो बच्चे उसमें, क्योंकि हम लोग कराची वाले, हम लोग के कोई करीब तो नहीं एकदम पानी करीब आ जाए, तो एज़ कम्पेयर टू केपी की हर जगह पानी मौजूद होता है, लोग इंजॉय कर लेते हैं। अब सॉरी, मेरा ज़रा गले का थॉट प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर नहीं आ रही होगी तो अच्छा, बात हो रही है कि बारिश के पानी में बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ये बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। उसे पता ही नहीं होता कि हम काले हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं, दाने निकल आएंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, नज़ला हो सकता है। वो बचपन की मासूमियत होती है ना, वही अच्छी लगती है। मतलब उस तमाम चीज़ों से बरी जमा होते हैं हम लोग। और अब जब ज़रा बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि थोड़ी धूप लगती है तो कहते हैं रंग कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये एज फैक्टर ही है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे बढ़ती एज है, हम समझदार से समझदार होने लगते हैं और इतने समझदार हो जाते हैं कि घर की एनवायरनमेंट, माहौल की एनवायरनमेंट, और इस समझदारी की बिना पर एक्स्ट्रा दिमाग चलाकर हम सब जगह का एनवायरनमेंट और अपने जहन का और अपने दिल का एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं। इतना समझदार होना अच्छा नहीं है। हमेशा कहते हैं हमारे अंदर एक हर वक्त शैतान होता है और एक बच्चा होता है। मैं कहती हूँ अगर आपने अपने बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना है ना, हम हमेशा बच्चा उसको कहते हैं जो छोटा होता है, नहीं, आप अपने बच्चे को अंदर ज़िंदा रखें ना, तो आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में, मोहब्बत में, दुआओं में हमेशा इजाफा होगा। ये मेरा भी प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपीरियंस कहूँगी, एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब जब हम अपने बच्चे को मार देते हैं ना और बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो यकीन करें हम बहुत लॉस करते हैं। हम अच्छे लोगों को खो देते हैं, अपना अच्छा बिहेव ख़राब कर देते हैं सिर्फ समझदार होने से। चलें जी, आज के बाद दोबारा बच्चा बन के देखिएगा। अच्छा जी, बात करें आज हम लोग ज़रा सेहत की बात करें। ये हमारे साथ आज जो डॉक्टर मौजूद हैं, एक बीमारी है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, अब IBS। एक हम हमेशा कभी कुछ खाते पीते ना, हमें फील होता है कि हमें जैसे गैसेस प्रॉब्लम है ये, लेकिन पता नहीं ये है कि नहीं है, हम अपने तक कुछ कह तो नहीं रहे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत टाइम बाद मेरे मॉर्निंग शो में गुड मॉर्निंग विद सभी में आ चुके हैं माशाल्लाह। ऐसा ही है सर? बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा था। कुछ कह रहे हैं? बहुत अच्छा लगा था। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। और मेरे साथ यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर जिन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। और जी मेरे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद खालिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे, बारिश का मज़ा ले रहे हैं? हम बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं। 9 साल के बाद कराची में बारिश हुई और उसने शहर को तो साफ़ कर दिया। हाँ यार, पिछले साल बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि तकरीबन 9 साल के बाद हुई है, जो एक्चुअल बारिश हुई है ना, तो ये 9 साल के बाद हुई है। लेकिन शहर को साफ़ तो हो गया, लेकिन वैसे जितनी गंदगी जो कच्ची आबादियों में या वैसी जगहों पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, जहाँ नहीं होता और गंदगी मौजूद है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही हैं
اور لوگ فیسٹریٹڈ بھی بہت زیادہ ہیں. اسی ٹاپک کو دیکھتے ہوئے میں نے بولا کہ یہ بھی ایک وہ چیز ہے بیماری جو اس سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں گے, پریشان رہیں گے, تو بہت ساری آپ کو پیٹ کی, معدے کی بیماری انٹروڈیوس, اس میں خاص طور پہ یہ IBS ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے, حالانکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا کوئی بیماری, یہ تو پھر ذہنی بیماری ہے, یہ ریزن ہے. اب آگے ہم چلیں گے تو اس کو مزید یہ ذہنی طور پہ ہم بالکل ایسے ہی ہے. ماحول آپ کو یہ چیز, جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ ہم فیلنگ ایسے کرتے ہیں, فیلنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ پہلے بارش ہونے سے پہلے یہ بیماری ہونے والی ہے, یہ وائرل ہوگا, یہ انفیکشن ہوگا, ایسا کچھ. ایکچوئل سینڈروم کے مینس کیا ہے؟ اچھا, کلیکشنز آف پرابلمز. جب بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کوئی چیز کا ہونا وہ سینڈروم میں لگتا ہے. اوکے جیسے صاحب IBS آپ کے بارے میں, مطلب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر ہم اپنے ڈائجسٹیو سسٹم پر غور کریں نا, ہمارے سسٹم مختلف ہیں جو پوری باڈی کو لے کر چل رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈائجسٹیو سسٹم ہے, ایک ایکسکریٹری سسٹم ہے. ڈائجیشن اور ایکسکریشن ایک جگہ آ کر جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. تو اگر ہم ڈائجسٹیو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ماؤتھ سے, اوسوفیگس سے, اسٹمک سے, انٹسٹائن سے ہوتا ہوا کولون پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کولون جو ہے ڈسینڈنگ بھی ہے, اسینڈنگ بھی ہے اور ٹرانسفر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ جس کو نام دیا جا رہا ہے کولون, بیسک یہ کرتی ہے کہ یہ یہاں اپنے باؤلز کو یا اپنے اسٹول کو جو ہے اسٹاک کرتی ہے. اس میں سے ایبزارپشن لینی ہے اس نے. جو ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ تو ایبزارب ہو جائے گی اس فوڈ پارٹیکل میں سے, اور باقی ویسٹ پروڈکٹ ہوں گے. اب وہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں کولون نے آگے کی طرف پش کرنا ہے. کولون کی اپنی ایک موومنٹ ہے, ایک جگہ سے ایک اس کا پورشن جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے, اگلا پورشن جو ہے ڈائلیٹ کرتا ہے, پھر اس سے اگلا پورشن جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے, اس سے اگلا پورشن جو ہے وہ ڈائلیٹ کرتا ہے. یہ کنٹریکشن اور ڈائلیشن جو ہے یہ آٹونومک بھی ہیں, یعنی خود بخود بھی ہوتے ہیں, لیکن اس فوڈ میں موجود کچھ کیمیکلز ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو بیسک ان دو چیزوں سے کولون جو ہے اپنا موومنٹ کر رہی ہے. لیکن یہ کنیکٹ ٹو اسٹول کنیکشن ہوتا ہے اس کا, کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آگے جو ہے اس کے بعد تو جو ہے وہ لارج انٹسٹائن یا ریکٹم ہے, اس کے بعد تو ریکٹم ہے, اور ریکٹم کے بعد اینس ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو کچھ ہے ریکٹم میں. اور اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آٹونومک سسٹم کے تحت, یہ خود کار نظام کے تحت آگے کی طرف موو کرا رہی ہوتی ہے, کسی بھی وجہ سے اس میں ایب نارملٹی آ جائے تو وہ ایب نارملٹی, کیونکہ لفظ سنڈروم استعمال ہو رہا ہے, یعنی ہم کلیئر نہیں ہے کہ کیوں ہو رہی ہے, کسی بھی وجہ سے اگر اس میں ایب نارملٹی آ گئی ہے تو اب اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ یا تو اس کی موومنٹ تیز ہو جائے گی فاسٹ, اور یا سلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر فاسٹ ہو گئی تو پھر سمجھیے کہ کرسی کہیں اور بچھانا پڑے گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ملے گا, بھاگ دوڑ ہوگی, آپ اسٹول پاس آؤٹ کر کے آئیں گے, دوبارہ جانا پڑے گا. اور اگر وہ سلو ہو گئی ہے تو پھر آپ یہیں بیٹھے بیٹھے تنگ ہوتے رہیں گے کہ کب مجھے ریفلیکسز ملیں اور میں ادھر جاؤں, کیونکہ کانسٹیپیشن ہو جائے گا. تو جو IBS ہے اس کے جو پرابلمس آتی ہیں وہ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ لوز موشن شروع ہو جائیں, ڈائریا شروع ہو جائے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جائے. تو اسی لیے اس کے ٹریٹمنٹ میں ڈائریکٹ IBS کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ غور کیا جائے گا کہ پرابلم کیا آ رہی ہے, اس کے مطابق آگے چلتے ہیں. تو بیسک یہ کولون کی سمجھ لیجئے اریٹیبلی ہے یا اریٹیبل ہے, کولون جو ہے اریٹیبل ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ ڈس آرڈر ہو گئی ہے, یعنی کہ اس کا فنکشن ڈس آرڈر ہو گیا ہے. تو بیسک کولون کے فنکشن کے ڈس آرڈر کا نام جو ہے IBS رکھا گیا. اوکے. اچھا خالد صاحب, آپ سے بھی بات چلتی رہی ہے, ایک شارٹ بریک, جسٹ اونلی 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں, 2 منٹ کی. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ڈاکٹر خالد بھی موجود ہیں اور شفیق چشتی صاحب بھی موجود ہیں. تو یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک میں. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हम बात करें IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, और हमारे साथ शफीक चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद साहब भी मौजूद हैं, एक बार खुश आमदीद। और हमारे एक नए मेहमान हैं हमें ज्वाइन किया इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर शमीम साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ आप IBS पे बात करें, आप किसी ब्यूटी पे बात करें, आपकी इतनी प्यारी ब्यूटी है उस पर बात करें वो मेरी शर्मा गई। अच्छा जी, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैम कैसी हैं? ठीक है। अच्छा जी, बात हो रही है IBS की, आप क्या कहना चाहेंगे IBS के बारे में? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, वीनस चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे, थैंक यू वेरी मच। और IBS बेसिकली आपको पता है ये जो है वो स्टमक के अंदर डिसऑर्डर का एक नाम है, जो गड़बड़ का बिल्कुल गड़बड़ का सिंड्रोम, बिल्कुल यू नो। तो ये यही चीज़ है, और इसको बेसिकली डायग्नोज करना सबके लिए आसान नहीं है। ओके। सबकी सिम्टम्स अलग अलग होती हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, और इसी तरह उनका इलाज भी अलग अलग होगा। ओके। ठीक है, तो इस हवाले से अगर देखें तो ये ज़्यादातर 20 इयर्स की एज के अंदर ज़्यादा होता है बच्चों में। अच्छा, अर्ली एज में बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि उनको बच्चों को फूड खाने का सिस्टम ये सब जो है ना उन लोगों को नहीं पता होता, लापरवाही से होता है, बिल्कुल ज़्यादा फास्ट फूड चल गए। और सेकंड ये कि इसका जो है जहन से बहुत ताल्लुक है, ब्रेन से, ब्रेन और गट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। Okay. अगर आपका स्टमक सही नहीं है तो ब्रेन भी ठीक नहीं है, ब्रेन ठीक नहीं है तो स्टमक भी ठीक नहीं है, इसका इससे बहुत ताल्लुक होता है। अब इसके लिए जो है ना वही डॉक्टर डायग्नोज करेगा या वो सिम्टम्स बताएंगे, तो उसके हवाले से ही हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे शफीक साहब ने बताया कि इसका इलाज भी ऐसे ही, ऐसे नहीं पता चलेगा कि ना तो ये रिपोर्ट में आता है। अच्छा, इसको आप टेस्ट रिपोर्ट्स कराएंगे तो क्लियर आएंगी, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बेसिकली उसके अंदर जो कंडीशन है वो बंदा खुद बोलेगा कि पेट में दर्द है, या तो पेट में दर्द है तो ठीक है, अगर नहीं तो या मोशन हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या दोनों सूरतें हो सकती हैं। ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि सिम्टम वाइज ही लोगों का इलाज करना पड़ता है। ओहो, ओके। अच्छा, मैं ज़रा डॉक्टर खालिद की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि एक स्टमक में गड़बड़, तो रीज़न ऑफ स्टमक गड़बड़ आप क्या समझते हैं? देखिए, रीज़न ऑफ स्टमक जो गड़बड़ है, गड़बड़ आने के सबसे पहले तो हमारे अनहेल्दी फूड है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। मामला गड़बड़ होता है। अच्छा, IBS जो है, IBS-C, IBS-D, और अगर हम चाहते हैं IBD, ये IBD जो है वो बिल्कुल डेंजरस है। ठीक है। IBD जो है, आप इन्फ्लेमेटरी बेल्स डिजीज़ जो है, ये बिल्कुल डेंजरस है, ये ख़तरनाक है। ठीक है। IBS ख़तरनाक इसलिए नहीं है कि जैसे डॉक्टर शफीक साहब, डॉक्टर शमीम गुल ने कहा कि ये चाहे कोलोनोस्कोपी करवा लें, इंडोस्कोपी करवा लें, इस पे किसी में कोई रिजल्ट नहीं आता। इसका डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट जो करना है वो माइंड से करना है। इसीलिए ज़्यादा कंसल्टेंट जो होते हैं वो साइकेट्रिक के पास जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ मुख्तलिफ पैथी में, मैं किसी एक पैथी को कोट नहीं कर रहा, किसी भी पैथी में जाएँ वो 2 दिन 4 दिन या 2 महीने 6 साल तक की कोई ऐसी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। इसी वजह से पेशेंट कंफ्यूज होता है और मेंटल डिस्टर्ब रहता है, फिर वो साइकेट्रिक की तरफ से जाता है, नफ्सियात के डॉक्टर के पास। IBS कोई बीमारी का बायस नहीं बनती, कोई डेंजरस नहीं है। जैसे हमारा डायबिटिक है, शुगर है, शुगर बेसिकली आपको तंग नहीं करेगी, पता भी नहीं चलता कि डायबिटिक पेशेंट है ये। लेकिन शुगर जो है वो आपको आने वाले दिनों में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। अच्छा, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, लीवर की आप जाके कहते हैं लीवर की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, आपके जाके अब जो कहते हैं कि अचानक जो फारिज का अटैक हो गया तो आप जाते हैं इन्फेक्शन में। एक इन्फेक्शन होता है कि इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्या चीज़ होता है कि वो नसें जो है आपकी डैमेज हो जाती है। इन्फेक्शन और इन्फेक्शन फर्क है, डिफरेंट है। फंक्शन, ओके, ठीक है। तो उससे पैरालाइज होते हैं, जिससे क्लाउड बढ़ते हैं, तो वो तो इतने ख़तरनाक है। लेकिन IBS आपके लिए कोई डेंजरस नहीं है। लोग समझते हैं कि मर जाए, क्योंकि उसके खाने के बाद जो पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, मरूड़ आना, तकलीफ का बायस होना, पेशेंट कंफ्यूज होता है कहाँ जाऊँ मैं, किस डॉक्टर ये के जो पास अभी जाऊँ। एकदम क्लियर विजन किया ना, देखिए सामने वाले नाज़रीन जो होते हैं ना,
بٹ کچھ بہت معصوم بھی ہوتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں, لیکن عام فہم زبان جو ہم عام روٹین میں یوز کرتے ہیں, پیٹ میں بل پڑنا, پیٹ میں مروڑ آنا, یا ایک اور چیز ہوتی ہے گڑگڑ ہونا, یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انڈیکیشن کرتی ہے کہ ہمارے معدے میں یا ہمارے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے. بالکل ایسے ہی تکلیف ہونا, وہ عجیب سے جو مروڑ جو ہوتی ہے نا, وہ مروڑ کنفیوز کرتی ہے کیونکہ کسی وقت سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھے اچھی طرح کبھی کوئی ایسا بل پڑتا تھا, مطلب کبھی ریلیو ہو جائے تو خود بخود ایک دم یوں کھینچ کے آتا تھا. میں کہتی یار یہ کیا چیز عجیب سی, یوں پوری پین ہوتی تھی اور وہ مطلب موو کرتا تھا, اس کے بعد وہ پھر تھوڑا یہ چیز سے نہیں, یہ تو بالکل اس طرح سے آپ کے کھانے میں کوئی چیز آ جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ کو پیشنٹ کو کمپلین ہوتی ہے جیسے IBS-C کانسٹیپیشن میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی کو بہت زیادہ سیویئر کانسٹیپیشن ہوتا ہے, کسی کو جیسے ڈاکٹر شفیق جیسے نے کہا کہ ڈیسینٹری میں IBS-D جو ہے وہ ڈیسینٹری میں جاتا ہے. کیوں کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا واش روم جانے کے باوجود. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, اس کو فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ, کچھ نہ کچھ ابھی موجود, ریلیکس نہیں ہوتا, تو وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. پیشنٹ کنفیوز ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ایسے چینج کرتا ہے جیسے کپڑے چینج کر رہا ہوں. کم سے کم آپ کو ڈاکٹر کو ٹائم دینا ہوتا ہے اس IBS میں ڈیزیز میں, کیونکہ ڈاکٹر کے بھی کمبینیشن کو سلیکٹ کرنے میں, کسی بھی پیتھی کی بات کر رہا ہوں, کمبینیشن سلیکٹ کرنے میں اٹ ٹیکس ٹائم. اٹ کوڈ بی 6 months 1 year 6 days بھی ہو سکتا ہے. بالکل, یہ IBS کے پیشنٹ وہ لائف یہ اس چیز کو لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پہلے آپ کو, اچھا پیشنٹ بھی خود اس کو ڈائگنوز کرتا ہے, کیونکہ اس کے HFF جو ہے, کیونکہ آپ کے جا کے ہائی فلوریڈ فوڈ جو ہے, جو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس چیز سے پرابلم آ رہی ہے. کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ کالی مرچ ہوتی ہے نا, وہ کھایا اس نے تو پتہ چلا اس کی پوری رات ضائع ہوئی. کسی کو کچھ ہے تو وہ لکھتا ہے, کہنے کو تو thousands of فوڈس ہیں آپ کے, لیکن اس وقت میں ڈیٹیل لوں گا تو ٹائم پورا نکل جائے, لیکن خود سلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ آہستہ سے اس چیز سے اوائڈ کرتا ہے, جبکہ اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ذہن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھایا تھا, مجھے یہ پرابلم ہے, آہستہ سے ساری چیزوں سے وہ دور رہنے لگتا ہے. اوکے, اچھا چشتی صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے انڈیکیشن دی کہ ہم جب اسٹول پاس کرتے ہیں اور ہمیں ریلیکس نہیں فیل ہوتا, جس کی وجہ سے پھر ہم اور پرابلم میں بھی آ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کانسٹیپیشن زیادہ ہو تو 101 بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ آف کورس اور کہتے ہیں کہ پریشر زیادہ نہیں دینا چاہیے, اس سے آپ کی پسلیوں پر ان پہ جو زور پڑتا ہے آنتوں پہ وہ نقصان دہ, ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ پریشر دیتے ہیں بہت زیادہ. میں آپ کے کویشچن کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمیں اپنا بچہ جو ہے زندہ رکھنا چاہیے, اور پھر یہاں ڈاکٹر شمیم گل نے کہا کہ ینگسٹر میں یہ ڈیزیز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے خالد بھائی نے بھی کہا کہ ڈیزیز ایسی ہے کہ ڈائگنوز کرنا ٹف ہو جاتا ہے. اور پھر اسٹمک سے ریلیٹڈ اس کو جوڑا گیا. بات یہ ہے کہ کولون جو ہے اس کا سب سے جو زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسینٹری کی طرف پیشنٹ جاتا ہے. اب ڈیسینٹری کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا کہ کولن جلدی خالی ہو جائے گی, ویکیوم کریٹ ہوگا. کولون کے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ریفلیکسز چلے گئے ہیں, پیچھے آپ کی انٹسٹائن ہے, اس کو ریفلیکس ملا ہے کہ بھائی آگے جگہ خالی ہوگی, جلدی سے بھیجو خوراک کو آگے. بالکل ایسے. اب انٹسٹائن نے اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا تھا, ایبزورب بھی کرنا تھا, وہ نہ تو ڈائجسٹ ہوئی نہ ایبزورب ہوئی, آگے چلی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کا پیشنٹ جو سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جی ادھر کھایا ہے اور ادھر بھاگنا پڑتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ. اچھا, یہ دو چیز ہوتی ہے. ایک کچھ لوگ کہتے ہیں میں پانی پیا, تھوڑی 5 منٹ بعد برداشت سے باہر ہو گیا. کھانے میں بھی کچھ لوگوں کا کہ کھایا اور فوراً اسٹول کی طرف بھاگتے ہیں. ٹھیک بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب کچھ لوگ جو ہے چھوٹی سی چیز بھی کھا لیں نا تو انہیں واش روم ضرور جانا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ آگے جو ہے اس کی موومنٹ فاسٹ ہے, کولون کی موومنٹ فاسٹ ہے, وہ جلدی جو ہے اپنے اندر جو اس کے مواد موجود ہے اس نے اس کو تھرو کر دیا. تو پیچھے جو ہے پھر جلدی آگے آئے گا, خوراک جلدی آگے آئے گی, تو وہ ریفلیکسز بن جائیں گے یوں جلدی. اب سیدھی سی بات ہے کہ جب
लूज मोशन की क्वांटिटी बढ़ गई है तो स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। अब स्टमक डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि एक कैफियत पैदा हो जाती है, पेशेंट जो है उसको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, उसको एंजाइटी भी हो जाती है, वो कोलैप्स करने लग जाता है जिस वक्त उसकी ये कंडीशन होती है। और सबसे बढ़कर ये है कि वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उस वक्त डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अच्छा, इससे ये कम्युनिकेट करता है? देखिए, यानी कि मतलब ये बड़ा एक आपने इंडिकेशन दिया, वाकई में ऐसा है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीजन की कमी महसूस ज्यादा होती है। अभी तो आपने कॉन्स्टिपेशन वाला क्वेश्चन किया था, मैं तो लूज मोशन पे ही रुका हुआ हूँ। ओए नहीं मतलब एकदम आपने ये बात की ना तो मेरे दिमाग सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाए या लूज मोशन हो जाए, ओके, दोनों सूरतों में क्या हुआ कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई है। बिल्कुल ठीक। जब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई है तो जो फंक्शन नेचर ने रखे हुए थे आगे की तरफ जाने वाले, वो डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल ऐसे। अब क्या होगा कि उसके नतीजे में ये होगा कि स्टमक के अंदर इतनी गैस पैदा होगी कि पेशेंट जो है उसको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, और पसीने भी ऐसे ठंडे, सामने वाले भी सारे घबरा जाएंगे, पेशेंट कहीं जा रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, पेशेंट कहीं जा रहा है। नहीं, देखिए अगर ये कंडीशन कायम रही, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड भी हो रहा है उस वक्त, ठीक है, ऑक्सीजन उससे कम हो रही है, वो ये चाहता है एसी तो चल रहा है, 2-4 पंखे भी चला दो और एक पंखा डायरेक्ट मेरी तरफ कर दो, सरप्राइज, बहुत एक नॉलेज, पंखा डायरेक्ट मेरी तरफ कर दो, यानी इतना वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है। तो अब क्या होगा कि उस वक्त उसकी ज़रूरत ये है कि किसी भी तरीके से उसकी ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ा दें, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन का लेवल है वो बढ़ा दें। तो अगर हम गौर करें तो कोयला जब जलता है तो जलने के दौरान वो ऑक्सीजन जो है वो सारी बर्न कर देता है। कोयला जब जलता है तो ऑक्सीजन बर्न कर, जलने में ऑक्सीजन बर्न, ठीक है, लेकिन उसी कोयले को जलती हुई हालत में अगर पानी में डाल दें तो वो जो पानी है उसकी एक क्वालिटी बन जाती है, वो ये है कि वो आपके जिस्म की ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है। अच्छा, उस पानी के चंद ड्रॉप्स उस पेशेंट को अगर आप पिलाते हैं तो उससे वो क्या होगा, कोलैप्स होने से बच जाएगा, वो जो कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहा है उससे बच जाएगा, उसकी ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ उस कोयले से पर्टिकुलर मेडिसिन बना दी गई है जिसका नाम है कार्बोवेजिटेबल। वाह, ज़बरदस्त। तो हम उस इमरजेंसी में उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आ जाती है बात कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि जो कुछ है उससे जाना तो बाहर था लेकिन वो वहीं रुक गया है। सही है। और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का बाहर जाना ज़रूरी है, लेकिन वो रुक गया है। रुका कहाँ है? रेक्टम के अंदर रुका हुआ है। अब रेक्टम का काम है उससे फालतू जो पानी होता है ना, एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है, जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है, वो एब्जॉर्ब करती है। अब वो तो अपना फंक्शन कर रही है, यानी एब्जॉर्प्शन कर रही है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट था वो ड्राई होता जाएगा, इतना ड्राई हो जाएगा कि फिर किसी ख़ास तरीके से ही उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये वो वजह है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो देखिए वो एक पैसेज से गुजरनी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो रेक्टो एनल, वो एक कैनाल है जो रेक्टम और एनस को जोड़ती है। अब वहाँ तो इस लेवल पे ड्राइनेस है कि वो पत्थर बन चुका है। अब ऊपर से हम जोर लगा रहे हैं तो पसलियों को डैमेजिंग होने से ज़्यादा उस लोकल एरिया में डैमेजिंग हो जाती है, और वो डैमेजिंग ये होती है कि वो जो लेयर थी उस कैनाल की वो भी साथ आगे आ जाती है, जिसको हम नया नाम दे देते हैं कि अब इसे पाइल्स हो गई है। अब वो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसे पेशेंट को जो है वो पाइल्स हो जाती है। तो दूसरा नुकसान क्या होता है कि एक चीज़ जो वक्त मुकर्ररा पर बाहर आनी चाहिए थी वो तो रुक गई है, तो उससे जो गैसेस बन रही हैं वो अंदर ही हैं। सही। वो गैसेस बढ़ती हैं तो क्या होगा कि एब्डोमेन जो है ऐसा लगेगा कि मेल का नहीं है, फीमेल का है, और वो भी शादी के बाद का, तो यानी गैसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो गैसेस की वजह से है। तो आगे रुकावट है, गैसेस कहाँ जाएँ? तो कॉन्स्टिपेशन, आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशुमार बीमारियों के लिए एक कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो वो बीमारियां प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसीलिए बीमारियों की माँ बिल्कुल मदर डिजीज नाम देते हैं।
اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور چھوٹی سی 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں, پھر شمیم کے طرف چلتے ہیں, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, ایک بار پھر خوش آمدید. اور بات ہو رہی ہے IBS, یس, اریٹیبل باؤل سنڈروم, IBS. اور میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر. شمیم میم, آف کورس میل اور فیمیل میں کیا یہ پرابلم انڈیکیشن الگ الگ ہو؟ جیسے آپ نے کہا 20 ایئر, 20 سال کی عمر میں یہ زیادہ ہوتی ہے, میل اور فیمیل کا بھی کوئی ہوتا ہے اس کے اندر؟ جی بالکل, فیمیل میں زیادہ ہے میل کی نسبت. فیمیل میں یہ کہ ایک تو نازک, آپ کو پتہ ہے, نزاکت کی وجہ سے بھی ہے, اور میل میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو اس لیے ان میں تھوڑا سا یہ کم پایا جاتا ہے. اور فیمیل میں چونکہ ہر چیز کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے, ذہن بھی, ہاں, ذہنی جو پرابلمس بھی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کے اوپر میڈیکل سائیڈ افیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ بچیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ان کو خود نہیں سمجھ ہوتی, اور ڈائٹ پلان ان کا اچھا نہیں ہوگا بچوں کا, لڑکیوں کا, تو ان کے ساتھ ہوگا. چلے اب میں یہ بولوں گی 2 منٹ لیتے ہیں, اور اب آپ نے اس کے سولوشن بتانا ہے. یہ میسج بھی ہے اور یہ ایک اینڈ بھی, ٹھیک ہے خالد صاحب. میسج یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے, کوئی میڈیسن ہے, کوئی پریکاشن ہے, کوئی احتیاطیں ہیں, وہ یہ کیمرہ ہے, آپ پلیز یہ بتائے گا 2 سے 2 منٹ لیجیے. آج میں کوئی میسج ایسا نہیں, صرف اسی سے کنسرن میسج دینا چاہتا ہوں. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ یہ 20 سے لے کے 40 ایئرس تک کے بچوں میں اور بچیوں میں, لڑکوں میں, لڑکیوں میں, میل یا فیمیل جو بھی لے لیں, ان میں ہی خاص طور پہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیو ایج ہوتی ہے, اور بہت زیادہ چیزوں کو بہت ایگریویٹ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیئر بھی کرتے ہیں. اور یہ ڈیزیز ہی نام اس کا ہے جو معدے سے کنسرن ہوتی ہیں. معدے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کو ہری, وری اینڈ کری, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں. یہ کیا ہے, کیا ہے ہری؟ ہری, وری اینڈ کری. ہری مینس جلد بازی, وری مینس پریشانی, کری مینس مسالے والی چیزیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ ڈائگنوز نہیں ہوتا ہے, اس کو ڈائگنوز کسی بھی ٹیسٹ میں نہیں ہوگا. ایک ٹیسٹ ضرور ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جس سے شاید اس کی انڈیکیشنز ہو جائے, وہ IgE ہے, جو الرجی سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے آدمی. الرجی اگر آپ کی بڑی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہاتھوں کے لیے افیکٹیبل ہوگی. تو جو یہ گھر میں جو بھی بچے, اگر آپ کا بھی بچہ انفارچونیٹلی اگر اس ڈیزیز میں ہو جائے, بچوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئیں, پیشنٹ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئیں, کیونکہ یہ ڈیزیز نہیں ہے, یہ دماغی طور پہ ایک ڈیزیز ہے جس کو آپ بڑے آسانی طریقے سے اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. گڈ. چشتی آپ, میں چاہوں ذرا یہ کیمرہ پلیز. بیسک جو سمٹمس ہیں نا, اچھا میں ناظرین یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا, یہ جو اب بتائیں گے کہ سولوشن کیا ہے. جی دیکھیے 3 بیسک جو ہے وہ پرابلم سامنے آتی ہیں. ایک آتا ہے لوز موشن کے صورت میں. لوز موشن ہے تو ہمارے ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے, میں نام نہیں لوں گا, صرف MS کہہ رہا ہوں. MS ہماری ایک دوا ایسی ہے کہ اگر اسے ہائی ڈوز کے طور پر سنگل ڈوز دے دیں اور دیکھیے رزلٹ. اسی طریقے سے جو ہے کانسٹیپیشن ہے تو ہماری ایک الکلائن میڈیسن ہے, ایسڈ لیول ہی بڑھتا ہے اس میں. الکلائن میڈیسن ہے, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ خود بھی الکلائن ہے اور باڈی کے الکلائن کو بڑھاتی ہے, نیچے گناہٹ کو بڑھا دیتی ہے. کیمرے پہ دیکھ کے تو اس کا جو مطلب نام ہے ظاہر ہے وہ بھی میں نہیں لوں گا, لیکن بڑی کامن ہے, اور اسے ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں یہ مردوں کی دوا ہے. وہ اگر دے دی جائے تو فوری طور پر جو ہے
सब बता देना अगर कोई है दवाई का ठीक बताएं। है, नक्स वोमिका के नाम से एक दवा है जो कॉन्स्टिपेशन जैसा भी हो बाहर रिलीफ ज़रूर देती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के पीछे बहुत सारे कॉज हैं, एक कॉज नहीं है। उस कॉज की बेस पर एक एक्चुअल रेमेडी जो है वो भी तलाश की जाती है। इसी तरीके से लूज मोशन जो है वो सिर्फ IBS में नहीं है बल्कि किसी और वजह से भी हो सकते हैं, तब भी आपको उस ख़ास वजह को तलाश करना है। लेकिन कॉमनली अगर आपने देनी है वो जिसके लिए आपने कहा था गुड़ 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 तो फिर उसके लिए बिल्कुल सादी सी दवा है और वो बिल्कुल सिंपल सी मेडिसिन है। मैंने MS नाम दिया था, वो मर्कसॉल है। मर्कसॉल का हाई डोज देते हैं, फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पेशेंट जो है वो मेंटली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसे भाग दौड़ ज़्यादा हो रही होती है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिप्रेशन में चला गया है। तो उसको हम मेंटली डिप्रेशन से निकालने के लिए एक दवा मैंने आपको अभी नाम दिया था कार्बोविज के नाम से, वो भी फ़ायदा करेगी। लेकिन एक दवा मीठा तीलिया के उससे बनाई गई है और नाम है उसका एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस जो है अगर उसे जो है हाई डोज में दे देंगे तो वो मेंटली भी फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी सिम्टम्स को जो है वो कवर करते हैं। और टेस्ट में भी जो टेस्ट कराया जाता है उसके पीछे भी लॉजिक ये होती है कि देखिए जो ये सिम्टम्स 3 गिनाई गई हैं इनके पीछे जो है इंटेस्टाइनल का अपना प्रॉब्लम भी हो सकता है, यानी अल्सरेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इंटरनली कहीं पर जो है कोई ट्यूमर बना हुआ है, उसकी वजह से भी ये कॉज आ सकती हैं। कैंसर की वजह से भी यही सिम्टम आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन टेस्ट के ज़रिए ये डायग्नोज करते हैं कि क्या वो डिजीज़ हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर सीधी सी बात है IBS है। फिर हम ये फ़ैसला ले लेते हैं कि ये IBS है। अब IBS है तो पहले तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर देना होता है क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है। ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसका सारा ध्यान यही है, अभी मुझे जाना पड़ेगा। अपनी गाड़ी में बैठा है तो उसे फ़ौरन ध्यान ये होगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा। और अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो सफ़र कर रहा है और किसी ने कह दिया कि भाई मेरे पेट में ये मसला हुआ था, बस समझिए फिर उसकी तकरीर शुरू। ऐसे पेशेंट की तकरीर शुरू हो जाएगी। वो कहेगा मुझे भी ये प्रॉब्लम है, वहाँ डॉक्टर के पास भी गया था, वहाँ डॉक्टर के पास भी गया था, वहाँ डॉक्टर के पास भी गया था, और मुझे जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं रही। अच्छा, मैं डॉक्टर खालिद साहब से भी कहूँगी, आपने 5 मिनट सोच लिया, मैंने आपसे बहुत कुछ अभी बात, आपने रेडी रहिएगा, आपने पूरे 5 मिनट हमारे लोगों को मैसेज देने। डॉक्टर साहब मेरी ये रिक्वेस्ट है जी आपसे और आपसे जी कि इस टॉपिक को हम नेक्स्ट ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी बहुत सारी डिटेल है। क्योंकि आप जिस तरह की बात से बात करके उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो भी ब्रीफ हुआ नहीं लोगों तक। तो मैं मैम के पास चलती हूँ। मैम मतलब मैसेज आपके लिए आप क्या देना चाहिए IBS, और आप चाहते हैं कि हम अपने मतलब इसको कैसे सेव कर सकते हैं, एहतियात क्या कर सकते हैं, और हम इसको अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। ओवर टू यू। ये कैमरा। असल में IBS के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये डायग्नोस नहीं होता है तो इसका इलाज क्या है, ठीक है। इसका इलाज हम घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं, पर्सनली हम क्या कर सकते हैं, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। क्योंकि डॉक्टर ने अगर बता दिया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको अपने डाइट प्लान को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब डाइट प्लान में हम क्या कर सकते हैं, हमने ये देखना है कि हमारी नींद कैसी है, हम नींद के मामले में कैसे हैं, खाना और किस तरह खा रहे हैं, डाइट ओवर डाइट तो नहीं कर रहे, या बहुत लॉन्ग टाइम इसके अंदर तो नहीं दे रहे कि फास्टिंग हो गई है, उसमें भी आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो उसमें अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि वो खुद ब खुद दुरुस्त होता चला जाएगा, अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में नहीं आया तो। और सेकंड ये कि अगर आप उसके साथ खाने पीने के हवाले से देखें तो घर के किचन में से ही आपके इस चीज़ का इलाज निकल आता है। अच्छा, ओके। अब घर के होम वाली खवातीन जी, घर के किचन में से, क्योंकि खातूने खाना है, तो खवातीन को आप देखें कि अगर किसी फील्ड में भी हो, क्या क्या चीज़ें। अच्छा, मैं पहले तो कहना चाहूँगी खवातीन के हवाले से ये कि खवातीन चाहे किसी फील्ड में भी हों, उनका ताल्लुक किचन से रहता ही है, ठीक है। ये नेचुरल है, ये हमारे साथ बांध दिया गया है, ये ऑटोमेटिकली है ये। तो किचन में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ आ जाती हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, गरम मसाले में दालचीनी का इस्तेमाल है, ठीक है। हमारे पास इसी तरह से ज़ीरे का और सौंफ का इस्तेमाल है। ओके, गुड, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिसका हम कहवा बना के
साथ में पुदीने का इस्तेमाल कर बिल्कुल लें, ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर लें, इसको डाइट में इस्तेमाल करें, और सम टाइम ये बेहतरीन काम करते हैं। ओके। आप ये देखेंगे कि जिनके साथ एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनको लहसुन का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, उनको पुदीने और सौंफ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ओके। इसी तरह ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने फैमिली में टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो IBS से बहुत हद तक जो है ना बचा जा सकता नहीं, है। हमने बचना नहीं है, हमने इसके ऊपर और बात करनी है। नहीं, बात करें, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो बस इसमें तो बहुत बातें हैं कि वही बात है, इसको जब कंटिन्यू करेंगे करते हैं। तो इसमें IBS तो सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन IBS के अगर केयर नहीं करो उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं, फेस्टुला, पाइल्स, आपके फिशर्स, ये बहुत सारी चीज़ें से कनेक्टेड हो मुझे जाती लग हैं। रहा है अगला प्रोग्राम हमने टोटल इसी बिल्कुल पे इसी पे करें तो फिर ज़्यादा ज़ेब बेस्ट भी है। आ जाएगी, हाँ, मेहर भी आ मेहर भी आ जाएंगे, और तो हम पूरा कुछ बैच प्रोडक्ट चीजें रख भी देंगे, लाइक जैसे इन्होंने दालचीनी की बात की, तो हम उसका कोई यूटिलाइज भी बताएंगे कि होम रेमेडी टाइप का ना। बहुत शुक्रिया सर शफीक चिश्ती साहब आपका। चिश्ती यहाँ पर आके यूं हो जाता मुझसे। जोर लगाने पे। देखिए मैं लाइवली शो में ये दे आर फैमिली, आप बिल्कुल, सबकी definitely, फैमिली हो, definitely। तो मैं जब बड़ी शफीक चिश्ती यूं हो जाता है मेरा, बड़ा एहतरामन हो जाता है। थैंक यू शमी मैम, बहुत शुक्रिया। Thank you very एंड डॉक्टर खालिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहने। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मॉर्निंग शो में आप डिफरेंट सेगमेंट्स मेरे साथ ऑफ कोर्स देखते हैं, और प्रोग्राम करने का हमेशा एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है हमारा कि हम आप तक मोटिवेशनल मैसेज पहुंचाएं। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो के लिए इंस्पिरेशन होते हैं हमारे लिए, और वो तमाम ख़वातीन या वो तमाम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो सबसे ज़रा हट के होता है और लेकिन दूसरों के लिए फेवरेबल होता है। और हमारे पाकिस्तान की तरक्की में जिस तरह मर्द हज़रात हैं, औरतों ने भी भरपूर अंदाज में किरदार निभाया। अपने बड़े बड़े इदारे देखे होंगे, कोई भी इदारा ख़वातीन से हट के नहीं है। आप चाहे फोर्सेस में देख लें, आप चाहे हॉस्पिटल्स देख लें, आप एयरपोर्ट चले जाएं, आप किसी भी इदारे में चल जाएं, फिर हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में भी, ट्रेड में भी ख़वातीन ने अपना किरदार निभाया। FPCCI फेडरेशन इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। आप देखें KCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी बहुत बड़ा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर FPCCI और KCCI और बहुत सारे इदारे इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहे हैं। और हमारी ख़वातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक अपने ब्रांड, अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है। ये एक मोटिवेशनल हमारे लिए है। वो तमाम टैलेंटेड कैपेबल लोग जो घर में ख़वातीन बैठी हुई हैं और अपने आप को समझती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ वॉच माई शो, मेरे शो को देखें और देखें यहाँ कितने कैपेबल और टैलेंटेड लोग आते हैं। सिर्फ वो इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं, हम आप यहाँ पर इसलिए करते हैं ताकि आपके अंदर जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट और स्किल्स है वो उजागर हो। लेट्स सी, मैं चलती हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं थैंक्स करती हूँ, स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल वुमेंस एंड स्पेशल थैंक्स फॉर रिजवाना जी एंड थैंक्स फॉर फेडरेशन जिन्होंने अपनी ख़वातीन को हमेशा मोटिवेट किया है और मेरे शो में भी कंडक्ट किया। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ एग्जेक्टिव मेंबर फौजिया अदनान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और ये है डिप्टी कन्वीनियर वुमेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी, सही कहा मैंने, एडवोकेसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? रिप्रेजेंट ऑफ FPCCI एग्जेक्टिव मेंबर।
اور میم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور بہت ساری باتیں ہوں گی. جی بالکل. بالکل. اچھا یہ وہ خواتین ہیں جو آف کورس آنے والی خواتین کو موٹیویٹ کرتی ہیں. میں اسی لیے آپ کو انوائٹ کرتی ہوں اسپیشل. اوکے. اچھا جی, ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتی ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں ریپرزینٹ آف FPCCR ڈپٹی کنوینئر وومن ٹریڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوکیسی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کون؟ ہما ناصر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ الحمدللہ. ویلکم کرتی ہوں مارننگ شو میں. اوکے. اچھا خواتین چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں اور مرد چاہے کسی بھی روپ میں ہوں, ہمیشہ اس کی سپورٹ اپریسیشن بہت ضروری ہے. چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو یا باہر کا کوئی فرد ہو, یہ بہت ضروری ہے. چاہے آپ کا باس کیوں نہ ہو, چاہے آپ کے فیڈریشن کا آنر CEO کیوں نہ ہو, اس کی بھی پازیٹیو سپورٹ بہت ضروری ہے. میرے ساتھ یہاں پر ایک ایسی شخصیت ریپرزینٹ آف روٹری کلب کوآرڈینیٹر روٹری کلب اشفاق احمد صاحب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. اچھا اشفاق صاحب احمد صاحب کا پروفائل بہت لیندی ہے, وہ ہر ڈومین میں کام کر چکے ہیں. ریپرزینٹ آف روٹری کلب لائک وومنس کو سپورٹ کرنے میں, یا بہت ساری خواتین کہ جو ورکنگ جاب ہے, کالج ہے, اسکول ہے, ہر جگہ انہوں نے بڑا پازیٹیو کردار کیا. ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں سر, بہت شکریہ. لیکن میں چلتی ہوں اس طرف ذرا ہما ناصر کی طرف. ہما فیڈریشن از اے بگیسٹ, بہت مطلب پرانا ادارہ ہے. خواتین وہاں پر بہت سارے بیچز آئے. اچھا وہاں پر ڈفرینٹ وہ بھی ہیں, جیسے میڈیا الگ ہے, اسکلز وومنس کا الگ ہے, پھر ایک صرف کراچی نہیں, لاہور اور پھر اسلام آباد, سب جگہ کا. مجھے تھوڑا سا بتائیں, تھوڑا فیڈریشن کی بتائیں کرائٹیریا تھوڑا, اور جو ناظرین دیں, مجھے تو معلوم ہے, ہمارے ناظرین کو تھوڑا بریف کیجیے گا وومن ریلیونٹ ٹو وومنس کا. جی وومن ٹریڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے جس کو رضوانہ شاید رن کر رہی ہیں سنس ڈیکیڈز. اور ہمارا پرپس یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنا بزنس کر رہی ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں, ان کو ہم ایک فورم پلیٹ فارم دیتے ہیں جس پہ ہم ان کو ان کے بزنس کے ٹولز, ان کو بزنس کا آئیڈیاز اور ساری چیزیں, یعنی کہ ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ ان کو کچھ آئیڈیاز دیتے ہیں. بیسکلی یہ جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ڈیولپمنٹ ہے. تو ہمارے پاس جو بھی خواتین ہیں اور جو بھی ممبرز ہیں, ان کو ہم بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی خواتین ہیں جو بزنس کر رہی ہیں, وہ ان کو لوکلی ہی پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. انٹرنیشنلی کا جو انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے وہ ہم رضوانہ شاہد کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں, کمیٹی سے دے رہے ہیں, کہ وہ ہماری ممبرز ہیں, ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو مطلب انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ان کے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں باہر, اور ایک ان کو ریکگنائز کرواتے ہیں پاکستان کو. ان کے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی کا چھوٹا بزنس ہے, وہ اس کی کوئی آؤٹ لیٹ بھی نہیں ہے لیکن آن لائن ہے, تو ہم اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں. بالکل بالکل, ہم اس طریقے سے پلیٹ فارم دیتے ہیں اور اویئرنیس دیتے ہیں ان خواتین کو جنہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کرنے کی کر تو لیا ہے, لیکن ان کو اویئرنیس نہیں, ان کو ٹریکس نہیں پتہ کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے, کس طریقے سے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے, فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں, بینگ اے ٹریڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی. گڈ. اچھا میں پھر آپ کے پاس آتی ہوں, میں فوزیہ کی طرف چلتی ہوں. فوزیہ, آپ کا ورک جاب آف کورس میں پوچھنا چاہوں گی, پہلے ناظرین کو بتائیں کہ بیسکلی آپ کا ڈومین کیا ہے. وہ تو FPCCI آپ ہیں ایگزیکٹو ممبر, آپ بیسکلی آپ FPCCI کو کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں میں بیسکلی جو میری فیلڈ ہے وہ کریٹیو آرٹ اور ہوم ٹیکسٹائل کے حوالے سے میرا کام ہے. تو اس میں جب میں نے رضوانہ شاہد صاحبہ کے ایک میں سمجھتی ہوں کہ خواب ہے اس طرح سے کہ وہ تمام وہ خواتین جو فیلڈ کے اندر ہیں لیکن ان کو اپرچونٹیز نہیں ملی کام کرنے کی یا آگے بڑھنے کی. دیکھیں خواب سب کا ایکسپورٹ ہے, لیکن اس کے لیے جو معاملات ہیں, جو مسائل ہیں, جو وسائل ہیں, وہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ اس کو آپ آرام سے پار کر لیں. تو رضوانہ شاہد صاحبہ کا ایک, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کی فیلڈ ہے یہ,
تو انہوں نے اس پلیٹ فارم کے اندر تمام ان لوگوں کو جمع کیا ہے کہ جن کا خواب ہے ایکسپورٹ, اور اس میں بھی شامل ہوں. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے, ٹریننگز ہیں, جہاں ہم لیک کر رہے ہیں چیزوں میں, کیونکہ یہاں کی مارکیٹ کو تو کور کیا ہوا ہے, کیپچر کیا ہوا ہے, ساری چیزیں ہیں, آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم ان کی پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں. لیکن ظاہر ہے ایکسپورٹ کی اپنی ایک کوالٹی ہے, اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور اس مٹیریل کو جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے, کیسے پہنچانا ہے, پھر اس میں کوالٹی کیا ہوگی, آپ کی کیا کیا فلازز ہیں جہاں پر آپ کو کام کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی ٹریننگ میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ پھر یہ جب ساری چیزیں سلسلہ شروع ہوگا, جو ابھی بالکل ریسنٹلی ہم نے جوائن کیا ہے, تو ظاہر ٹریننگز لیں گے, اور اس کے بعد جو ایک خواب ہے کہ ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے تو وہ پورا ہوگا انشاءاللہ رضوانہ شاہد کی سپرویژن کے اندر. اچھا, یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کا ایک اچھا ایک مطلب کوآرڈینیشن بڑی اچھی ہے. یعنی کہ ایک پرسن بلائنک جاتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے, تو اس کو ایک اچھا ایکسپلورز ملتا ہے. اور دوسری سیکنڈ میں یہ بھی چیز ہے ایکسپلوژن ملنا, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر بھی وزٹس چلتے ہیں, یہ بھی مجھے معلوم ہے. آف کورس آپ لوگ ڈفرینٹ کنٹری میں اپنے برانڈ کو, پروڈکٹ کو لے کے جاتے ہیں, تو آپ کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑا بینیفٹ ملتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی یہی ایسا ہے. جی بالکل. تم آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جی بالکل یہی ہے جو آپ یہ بتا رہی ہیں. اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں جو خواتین جو کام کر رہی ہیں, جو ہوم بیس خواتین ہیں, بیسکلی ان کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہیں, ان کے پاس ان بزنس اپنا بہت اچھے سے وہ رن کر سکتی ہیں آج کی ورلڈ میں. اب خواتین جو ہیں, اور اگر وہ اپنے اس پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی لے کر جائیں باہر کی مارکیٹ میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف ڈومیسٹکلی نہیں, انٹرنیشنلی بھی ہمارے پاکستان کے پروڈکٹ کو, اور جو ان کی اپنی محنت ہے, جو ان کا اپنی ایک خواتین کی اپروچ ہے کہ میں اپنے پروڈکٹ کو صرف پاکستانی نہیں باہر بھی اس کو پروموٹ کروں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے اپنے پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی جو ہے اس کی مارکیٹنگ کریں, اس کو ایکسپورٹ کریں. گڈ. اور یقین کریں میں بھی ساتھ ساتھ ظاہر تو ہوسٹنگ تو چل رہی ہے, میں اب سر کی طرف آتی ہوں تو میں بھی سوچتی ہوں یار کچھ ایک الگ سے کچھ کیا جائے. اچھا شکر ہے کہ اب جب سے سوشل میڈیا آیا, اب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہو, میں پہلے کوئی شاپ لے لوں, یا ایک ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا ایکسپلور لینا کہ یار میں بہت زیادہ جو ہے میرے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو, یار مجھے شاپ بھی بڑی اچھی جگہ چاہیے. لیکن اس کے بنا اگر آپ انیشیلی بھی سٹارٹ کریں نا, تو مجھے وہ تمام چیزیں ایزیسٹ پرووائڈ ہیں, اور جب آپ تھوڑے اسٹینڈ اوور ہو تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا ہی کیونکہ ہوم بیس خواتین جو ہیں وہ آج کل دیکھیں دور بالکل چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, خواتین کے اندر شعور آ گیا, اور اس شعور کے تحت وہ اپنے گھر کو بھی چلا رہی ہیں, اپنے کام کو بھی چلا رہی ہیں, اور پیشن جو ہے بیسکلی خواتین کا یہ پیشن ہوتا ہے جو کہ پروفیشن بن گیا ہے اب, اور وہ ان کو موقع مل رہے ہیں کہ وہ اپنے پروفیشن کو یا اپنے پیشن کو اپنے پروفیشن میں تبدیل کر کے آگے بڑھ سکیں. تو یہی بیسکلی ہے, کیونکہ ایک عورت کو گھر بھی دیکھنا ہے, بچے بھی دیکھنے ہیں, شوہر کو بھی دیکھنا ہے, جو بھی ایک بچہ ہی ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے پھر آپ کو ایک ٹائم, عورت کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دل کر رہا ہے میں تمہیں قریب لاؤں اور جب بھی لگاؤں, یقین کریں آپ تھوڑی سی بھی مطلب کہیں سے بھی تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہیں نا, آپ کو بھگتنا خود پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. میں نے کتنی بار نوٹ کیا ہے, یہاں تک کہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں ہوتی ہیں نا, آپ کہیں پر مطلب وہ آپ ہی نے کرنی ہے نا, اور آپ اپنے وہ چھوڑ دی, تو آپ سمجھ لیں وہ 3 دن تک وہ پریشان کن آپ کو لائف کو منیٹائز کرنا پڑ جاتا ہے. صبح سے لے کے آپ کی رات تک کی جو روٹین ہے وہ منیٹائز ہوتی ہے. کوئی نہیں کرے گا, تب جا کے جو ہے وہ آپ اپنے پیشن کو جو ہے نا وہ پروفیشن میں لے جا سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. پیشن کو پروفیشن میں لے کے جانے کے لیے سیکریفائز, مینجمنٹ اور چیک اینڈ بیلنس, یہ سارے ورڈ آ رہے ہیں ہمارے لیے. یہ بہت یہ اتنا ایزیسٹ نہیں ہے. ایک خاتون اگر ایسے بیٹھی ہے نا یوں کر کے میری طرح یوں, ہم کہتے ہیں ٹانگ پہ, اتنا ایزیسٹ نہیں ہے. بیک اپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, اور پھر ہمیں باندھنا پڑتا ہے کہ چلے جی ہم بات کریں گے ذرا سا. اشفاق صاحب, خواتین آپ مسکرا رہے ہیں, دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں ایسے ہم لوگوں کے بارے میں کہ سر خواتین بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں, کہہ سکتے ہیں؟
क्या कहते हैं? जी हाँ, इस वक्त मैं ये बात मान सकता हूँ कि ख़वातीन स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत सारे मामलात में वो मर्दों से बेहतर काम भी कर सकती हैं और बहुत सारे कामों में उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, ख़ास तौर पर इस माशरे में जिसमें हम लोग इस वक्त रह रहे हैं। जी इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनमें ख़वातीन उसमें बहुत आगे हैं और उनको तदबीर के साथ मुनासिब मनसूबाबंदी के साथ उनको सामने लाना चाहिए और उनके जो सलाहियतें हैं जो कि अभी तक हमारे माशरे को उस तरह से नहीं पहुँचाई गई, उनसे इस्तिफ़ादा नहीं करवाया गया, तो उनसे इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है मैनेजमेंट और काउंसलिंग की। और जो जिन शोबजात में ख़वातीन को जाना चाहिए और जिन शोबजात में नहीं जाना चाहिए उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। और इस वक्त मैं जिस रोटरी क्लब के जिस हिस्से को मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, रोटरी क्लब कराची ग्रीनवेज, ये ख़वातीन की तरक्की पर ठोस काम कर रही है। हमारे इदारे, हमारा जो रोटरी क्लब है, ये इसकी एक बात ख़ास ये है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल करता है। ये वो उस तरह का क्लब नहीं है कि बस सिर्फ बातें करो और काम ना करो। हम अमली काम पर यकीन रखते हैं और अमली काम में जो हमने अभी तक किए हैं उनमें अभी तक हमारे पास एक फ़हरिस्त मौजूद है कि हमने इन ख़वातीन को उनके पाँव पे खड़ा किया है। इन ख़वातीन के लिए हमने कारोबार उनके लिए इस्टेब्लिश करके दिया है, उनको चलाया है। और इससे पहले जो हमारे कुछ और ऐसे इदारे थे भी और हैं भी और काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी उनके साथ वाबस्ता रहा हूँ और अभी भी उनके साथ सपोर्ट करता हूँ। उनमें से जो एक इदारा है हुनर फाउंडेशन के नाम से, आपने शायद सुना हो। हाँ, बिल्कुल सुना है। हुनर फाउंडेशन के साथ मैंने ख़ुद काम किया है और आगे भी काम करने का इरादा मेरा। तो ये इदारा ऐसा है कि इसमें ख़वातीन के लिए एक टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है जिसमें उनको वो जदीद उलूम सिखाए जाते हैं और उनकी तरबियत दी जाती है और उसके बाद उनको जो प्रैक्टिकल जो उसके जो होते हैं वो भी करवाए जाते हैं और उनको इंटर्नशिप भी लाजमी है, उसके बगैर उनको सनद नहीं दी जाती। तो यही इस तरह से और भी हमारे काम हैं जो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं इसके अंदर। ओके सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हमसे इसी बात को, असल में रोटरी में माशाल्लाह ये सिस्टर ने भी, उमा ने भी कहा था कि मैं रोटरी के बारे में आप पूछ रही थी। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी पाकिस्तान या कराची में भी होंगे ख़वातीन भी रोटरी के मेंबर हैं, ठीक है। वो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, कोई डोमेन जैसे मीडिया में अलग है, इसमें इनके भी कुछ क्राइटेरिया, लेकिन ख़वातीन हर डोमेन में बहुत अच्छा काम करें। आपने मुझे बताना कि कितने मेंबर ख़वातीन अब वर्किंग में हैं और ग्रीन वेज के बारे में थोड़ा और बताइएगा। लेकिन यहाँ लेकिन छोटी सी ब्रेक, हुमा भी मौजूद हैं, फौजिया भी मौजूद हैं और अशफाक साहब भी मौजूद हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। वेलकम अगेन, एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है ख़वातीन पर और आप यकीन करें आज की ख़वातीन शाना बशाना चल रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और बी पॉजिटिव, मैं उनके लिए एक बात कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव माइंड से चल रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अंदर से है, बहुत टूटी हुई है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो प्रूव करती हैं कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और यकीन करें वो बहुत सारी फेजेस से गुजर रही हैं और उसको वो ब्रीफ नहीं करना चाहती क्योंकि वो फेजेस उनके एक मुकाबला होता है ना अपने आप को प्रूव करने का, वो इस फेज से गुजर रही है। उसको वो प्रूव इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी उस मकाम तक पहुँची नहीं। जब वो पहुँच जाएंगी ना तो उनको फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मकाम उनका खुद प्रूव करेगा कि मुझे जो आपने डीमोटिवेट किया, आज देख लो जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखा दिया, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वो फेज़ बड़ा कठिन होता है, तुम कर नहीं सकती, पैसे ज़ाया कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, बच्चों पे तवज्जो दो, मैं तुम्हें खिलाता नहीं हूँ, 2 रोटी मिलती नहीं है। ये वो फेज़ है
जो एक औरत ब्रीफ नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही, यानी कि एक तुम्हारा दिल करता है तो मेरा दिल नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरा भी दिल करता है कि वो लड़की घर में बैठ के अगर सैलून चला रही तो मेरा दिल करता है कि यार मैं भी फारिग बैठती हूँ, मैं भी चला लूँ, मैं हर वक्त मोबाइल को यूं करती रहूँ, मेरे अंदर भी तो टैलेंट है, वो एक अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर बन सकती हूँ, मैं भी बन सकती हूँ, मैं क्या दरज़ैनी ही रहूँगी यार, थोड़ा सा कर दो ना ऐसे, तो कसम से वो बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएगी। और अपने घर के लिए औरत कभी नहीं कहती, आप मुझे बताएं घर की कौन सी औरत कहती है कि मुझे बाहर निकलने दो, मैंने अपने कपड़े दिखाने हैं, मुझे अपना चेहरा दिखाना नहीं, वो कहती है मुझे थोड़ा अपने बराबर में खड़ा करके तो देखो, मैं आपके साथ घर चला के बताऊँगी, आपको रिलैक्स कर दूँगी, अच्छा कर दूँगी, थोड़े पैसे मेरे पास भी तो आ जाए। समझने की कोशिश करें, औरत को जो समझ गया वो जीत गया। लेट्स सी इशफाक साहब, औरत को क्या वो इसलिए आपसे अपनी ख्वाहिश या अपने शौक़ मांगती है कि उसको आज़ादी चाहिए, थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप? इस पे तो मैं कुछ तबसरा करने से कासिर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इस मामलात का। जो पेशावराना मामलात हैं उन पर मैं आपको कुछ ज़रूर बात करना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन की तरक्की के मामलात आपका इस प्रोग्राम का मौजू है। तो नहीं, एक मिनट, इसको मैं यूँ कह देती हूँ, आप सवाल को थोड़ा सा समझे नहीं है कि एक औरत अगर अपने स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं? चलिए इसको जी इस तरह लें। बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की, और इसको सिर्फ सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि इसको जो बेहतर लफ्ज़ है वो यही है कि सही तदबीर के साथ, सही मनसूबाबंदी के साथ, सही काउंसलिंग जिसे कहते हैं, उसके साथ अगर ये काम किया जाएगा तभी उसको कामयाबी होगी। वरना इस वक्त जो ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश हैं, लड़कियों को जो दरपेश हैं, मैं उनके हवाले से बात करूँगा, वो ये कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम लोग ख्वाहिश की तरफ जा रहे हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा अपना एक ब्यूटी सैलून हो। ओके, ठीक है, आपकी ख्वाहिश को हम देख रहे हैं, लेकिन हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे में हमें ख्वाहिश को नहीं देखना, हमें आगे देखना है कि मौक़े कितने हैं। ठीक है। अगर सारी लड़कियां ब्यूटिशियन की तरफ जाएंगी तो हर गली में ब्यूटी पार्लर खुला होगा, मेकअप करने वाली ज़्यादा और मेकअप करवाने वाली कस्टमर्स कम। उससे क्या होगा? इससे उनको नुकसान होगा। हम सोसाइटी को मैनेज करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि लड़कियों को पहले काउंसलिंग की जाए, ठीक है, कि उनको कौन से शोबे में जाना चाहिए, कि उसके तालीम, उसके घरेलू मामलात और सबको मद्देनज़र रखकर हम उनको बेहतर तजवीज़ करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, या आपको स्टिचिंग की तरफ, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहिए, या आपको ब्यूटी पार्लर या इसके मुतालिक इसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, वरना आप इस वक्त, मैं आपको ऐसी हज़ारों मिसालें पेश कर सकता हूँ जिनमें लड़कियों ने इन्वेस्टमेंट की और ब्यूटी पार्लर कायम किए और इस शोबे में बहुत सारे नुकसानात उठाए और वो अभी भी नुकसान ही उठा रही हैं। लेकिन उनको अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो डिजिटल मार्केट में जो हमारी शागिर्दाएँ हैं, उनमें से मैं आपको ऐसी शागिर्दाएँ दिखा सकता हूँ जो कि महीने 2 से 3 हज़ार डॉलर भी कमा रही हैं। वाह, ज़बरदस्त सर, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, यानी कि सिलेक्शन जो भी आप कर रहे हैं, पहले उसकी नॉलेज लेना, अवेयरनेस लेना और फिर उस डोमेन में जाना ज़रूरी है। विदाउट ये कोई टिकटॉक या क्लिप्टो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की और देखते हैं फिर क्या होगा, और ये कोई स्टॉक नहीं है कि डाला और उसके बाद फिर बोला जी बिजनेस हमें फ़ायदा नहीं हो। तो वाकई में किसी भी काम करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फौज़िया, कुछ कहना चाह रही थी आप, प्लीज़ ज़रा बताइएगा। वोकेशनल सेंटर की बता रही थी। मेरा शुरू में जो मैं करती रही, देखिए औरत के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट, तो इसी हवाले से बहुत सारी जगह ख़वातीन को ब्रेक अपनी लाइफ में लेना पड़ता है। लाइक मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से ट्रेनिंग्स देती रही, आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से मेरा बहुत एक काम चलता रहा। मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है इस वक्त कराची का बहुत बड़ा इदारा है। जी जी। उसकी फीमेल डिपार्टमेंट की तमाम कंसल्टेंसी की, उसको डेवलपमेंट किया, और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि मैं एज अ सोशल वर्कर मेमन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ, तो उनका ये डिपार्टमेंट है पूरा, और उसकी पूरी कंसल्टेंसी की, सारी डेवलपमेंट की। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे वहाँ से ब्रेक लेना पड़ा अपनी वोकेशनल वाले मामलात से। वही बच्चे,
شادی شدہ زندگی کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے پھر دوبارہ فیلڈ میں آنا. تو خواتین کے لیے یہ بریک آتے رہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب دوبارہ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اسکریچ پہ آنا پڑتا ہے, اب شروع کرنا پڑتا ہے, تو بریکس آتے ہیں. لیکن اگر آپ کنٹینیویشن کے اندر رہیں اور پھر آپ نا امید نہ ہوں تو پھر آپ بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں, ادروائز پھر کھڑے ہونے کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے. اللہ, تو یہ ایک المیہ ہے ہماری خواتین کا جو فیس کرتی ہیں. اوکے اوکے, اچھا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ بہت ساری پرابلم کا شکار ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہسبینڈ کا ایک رول ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر وہاں سے پرابلم ہو تو پھر آپ کچھ کرتے ہوئے بھی نا آپ ذہنی طور پہ پراپرلی کام نہیں کر سکتے. آپ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہوں گے ضرور, کیونکہ آپ کا وہ جو موٹیویشن لیول ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے زیادہ آگے بڑھتا ہے, یا آپ کے فادر کی وجہ سے بڑھتا ہے, یا فیملی ایک سپورٹ کی وجہ سے بڑھتا ہے. لیکن ایک شادی شدہ عورت, کیونکہ وہ بچے, گھر, فیملی, سسرال, شوہر, ساری چیزوں کی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہوتی ہے, تو اس میں ایک موٹیویشن جب ہسبینڈ کی طرف سے آئے تو آپ ٹریک پکڑ لیتے ہیں, ادروائز آپ ڈسٹریکٹ رہتے ہیں. تو یہ ایک عورت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری عورتوں میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتی, کہیں نہ کہیں وہ بریک لگ جاتا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتی ہے. وداؤٹ سپورٹ کے نہیں ہو سکتا, پاسبل. ہم عما سے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں. عما, آف کورس خواتین اور بھی آپ کے ڈومین میں ہیں, کون کون سی اور خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہیں؟ ہمارے ساتھ زیادہ تر جو فیڈریشن میں خواتین ہیں وہ اپنا بزنس جو رن کر رہی ہیں, اس میں ہیں جولریز کی خواتین ہیں جو اپنی جولریز خود ڈیزائن کر رہی ہیں, ٹیکسٹائل کی ہیں جو اپنے ٹیکسٹائل کے فیبرک کو جنہوں نے کورس کیا ہے اور اپنی اس چیز کو مطلب وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور اپنے اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں. کرافٹ کی ہیں خواتین, کافی خواتین ہیں ہمارے ساتھ اس طریقے سے جنہوں نے اپنے بزنسز ابھی سٹارٹ بھی کیے ہیں اور جو کافی عرصے سے کر بھی رہی ہیں. جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیے ہیں تو یہی بات آ گئی فوزیہ والی کہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور ایک اسمال اماؤنٹ کے ساتھ, کیپٹل کے ساتھ, اور سٹارٹ کرنے کے بعد ایک جو ریکگنائزیشن ملتی ہے نا بزنس میں, وہ اس چیز کو ڈھونڈ رہی تھیں جو ہماری ابھی فرسٹ میٹنگ میں بھی آئی تھیں. جب وہ ہماری میٹنگ میں آئیں اور جب ان کو اور چیزیں پتہ چلیں تو وہ جو ریکگنائزیشن وہ ڈھونڈ رہی ہیں انشاءاللہ ان کو ہمارے کمیٹی سے, ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو وہ فراہم بھی ہوں گی. اور اسی طریقے سے جیسے بھی آپ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ سپورٹ, تو ہر خواتین جو ہمارے ساتھ ہیں جڑی ہوئی ہیں ان سب کا یہی ہے کہ اگر ان کو ہسبینڈس, برادر یا فادر, ان تینوں میں سے ایک اسٹرانگ سپورٹ ملے تو وہ بہت ایزیلی اپنا بزنس ایک تو رن کر لیتی ہیں, پلس اس کے علاوہ وہ ایک بہت اسٹرانگ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ باہر نکلتی ہیں کہ میں بہت ریلیکس ہوں, میری بیک سپورٹ بہت اسٹرانگ ہے. کیونکہ نا فیمیل ٹو فیمیل سپورٹ ہوتی ہے نا, وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے, بٹ ایک فیملی سپورٹ اور وہ بھی ایک فادر اور ہسبینڈ سپورٹ ہوتی ہے نا, وہ عورت کے لیے بہت اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہے. اس کو لڑنا سکھا دیتی ہے, اس کو فائٹ کرنا سکھاتی ہے, اس کو بزنس فیس کرنا سکھاتی ہے, پبلک فیس کرنا سکھاتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ نہیں, آئی ہیو مائی بیک سپورٹ, میرے ساتھ میرے گھر کے لوگ ہیں, میری فیملی کے لوگ ہیں, جن کی وجہ سے وہ اس کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے, کیونکہ جتنی بھی عورتیں آج بھی جو ہمارے شو میں دیکھ رہی ہیں, ہمارے شو کو, جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے پاس بہت آئیڈیاز ہیں, شاید پیسے بھی ہیں, لیکن ان کو اپنی فیملی سے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو ہماری طرح کام کرنا چاہتی ہیں. یا کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کے پاس فیملی بھی نہیں ہے, پیسے بھی سپورٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا. میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کریں, تاکہ ان کو بزنس آئیڈیاز ملیں, وہ اپنے بزنس کے جو ان کی ہڈن کوالٹیز ہیں وہ ان کو وہ باہر لے کر آئیں. ویری گڈ عما, بہت اچھا. اچھا عما, ایک چیز آپ ہی سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی. بہت مطلب ہم نے یہاں پر اپنے مارننگ شو میں مینا بازار کنڈکٹ کی, وہ جیولری کی لیڈی کا نام کیا بھول گئی ہوں, صوبی کیا نام ہے, جنہوں نے ہم نے بھی کرنٹ مینا بازار کیا تھا, عرش پلیز, وہ لیڈی سے ہم نے ایک, بلکہ میرے مارننگ شو میں بہت بار مینا بازار ہوا, ہم نے
جو جو آرگنائزیشن جیسے ہیرا کر رہی ہیں ماشاءاللہ اپنے کر رہی ہیں, اور بہت ساری نگہت ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ مینا بازار کنڈکٹ کیے اور خواتین کو یہاں لے کر آئیں, جو کوئی کیک, کوئی کوکنگ, کوئی ڈریس ڈیزائنر, کوئی جیولری, یہ سب, کوئی گفٹ پیکنگ. تو ہم نے 15-20 خواتین کو ان ٹچ کیا, کسی ایک آرگنائزیشن سے وہ ریلیونٹ تھی اور ان کا اپ کمنگ کوئی ایونٹ بھی تھا. پلیز مجھے ذرا نام بتائیے گا لیڈی کا. تو ابھی کرنٹ ہم نے کیا تھا, 2-3 پروگرام کر چکے. تو ایک بار ہم نے ایف پی سی سے ایک کے ساتھ بھی کیا, حلیمہ تھی, انہوں نے تمام جو ہے خواتین کو لے کر آئیں اور بہت اچھا. پھر رضوانہ بھی لے کر آئیں, لیکن وہ تو ایز اے گیسٹ خواتین آئی تھیں ساری. آپ بھی تھی فوزیہ, میرے خیال میں ہم لوگ اسٹوڈیو میں تھے نا, یاد ہے. تو لائیو مارننگ شو ہمارا تھا, گڈ مارننگ وتھ سبھی, تو اس میں بھی خواتین آئیں. تو ہم نے وینس ٹیلی ویژن نے صادقہ کے تھرو ہم نے یہ, کیونکہ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تھینکس کرنا, مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کا اگر اپریشیٹ کریں اپنی ورڈ کو تو ان کا نام بھی لینا ضروری ہے. وہ بہت اچھی لیڈی, ان کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا تھا ادھر بیریا میں, تو انہوں نے اپنی تمام خواتین کو اوبلائج کیا, اپریشیٹ. آپ یقین کریں ان کے چہرے کی مسکراہٹ. اچھا, انہوں نے ڈفرینٹ بیوٹی کریم, کچھ خواتین نے پروڈکٹ پروموٹ کی, کچھ لوگوں نے گفٹنگ, کچھ لوگوں نے کیک, کوکنگ, اور وہ بار بار کہتی تھی ہمارے وہ ایونٹ میں ضرور آنا. میں دل سے دعا دیتی اللہ کرے یہ لوگ. اچھا, ایک ایونٹ سے ہی ہوتا ہے ہما میں جو بات کہنا چاہتی, کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سیل کیسے کرتے ہیں, آپ کسی کسٹمر سے بات کیسے کریں گے, آپ کو اپنے پروڈکٹ کا فیڈ بیک کیسے آئے گا. بالکل, آپ پہلے گھر میں بیٹھے رہیں اور جی میں آن لائن بیچ دوں, تو آپ کوئی OLX تھوڑی ہے. وہاں جا کے چیز دیکھو تو اپنی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, یہ کیا چیز تھی, تصویر کچھ اور. لیکن آپ کو فیڈ بیک کیا ہے, جب وہ آپ کا پروڈکٹ آ کے چکھتی ہے, پھر وہ کہتی ہے آپ کو میں آرڈر دوں گی. یہ کمیونیکیشن جو ہے نا, یہ یہاں سے بڑا اسٹرانگ کرتی ہے. بالکل, ریئلی میں سچ بتاؤں, پیسہ آپ کو ضرور ملے گا, آپ بالکل اسٹرانگ رہیں, اپنے کام پر فوکس رکھیں. اچھا, ڈائیورٹ کہاں ہوتے ہیں, آپ جب دوسروں کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ عورتوں میں یا کوئی بھی آپ ورک کریں, کوئی بھی جاب کریں, آپ اپنی چیز پر اگر فوکس کریں گے نا کہ اس کو کیسے اچھا بیٹر کریں گے, تو آپ کامیاب ہوں گے. کنسسٹنسی بہت ضروری, مستقل مزاجی اپنے کام پر. لیٹس سی, یہاں پر لیں گے بریک, ورنہ شہزاد مجھے یہاں سے پکڑ لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور بتاتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. اور میں بات کر رہی ہوں ان خواتین کو جو اپنے آپ کو بہت لیٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتی نہیں ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ٹیک اے ڈیسیژن, گو ہیڈ. اپنے آپ کو خود شاباشی دیں اور اپنی کیپیبلٹی کو صحیح جگہ یوٹیلائز کریں. اگر آپ ٹائم ویسٹ کریں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. لیٹس سی, میں اپنے مہمانوں کو, فوزیہ, ہما, اشفاق صاحب, تھینک یو سو مچ. اب میرے پروگرام کو ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اشفاق صاحب, خواتین کو انکریجمنٹ ہمارے پاکستان کا آف کورس کہتے ہیں نا, ایک پڑھی لکھی عورت یا ایک عورت اپنے گھر کو لیڈ کرتی ہے اور ایک اچھی جنریشن دیتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں, کسی کام کو کرنے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک قابلیت اور دوسری نیک نیتی. بالکل صحیح. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو گھر بھی اچھا چلے گا, معاشرہ بھی اچھا چلے گا اور پورا نظام اچھا چلے گا. خواتین کی بات میں کر رہی ہوں, اور ہمارے ملک میں خواتین جتنی آگے بوسٹ اپ کری, ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا اسکیل ہے کہ ماشاء اللہ ہر ڈومین میں خواتین پازیٹیو اور اچھا کردار اسکلز کو لے کے چل رہی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس رائے سے پوری طرح سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو بہت ساری خواتین ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن اس میں بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور بہتری ہونی چاہیے, اور اس کے لیے جو درست منصوبہ بندی ہے وہ نہیں ہو رہی. اور اگر درست منصوبہ بندی کے بغیر آپ بہت سارا کام بھی کر لیں تو بھی وہ سب آپ کا چلے تھوڑا اس کو اٹیچ کریں گورنمنٹ سے. خواتین, ہمارا وومن بینک ہے, پولیس اسٹیشن وومن ہے, ہاسپٹلس میں نرسنگ ہے, مجھے بتائیں گورنمنٹ خواتین کو کتنا
ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے, ہیلپنگ ہینڈ بن رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے؟ آپ بتائیے. دیکھیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, کیونکہ ہم خود اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی تو پرائیویٹ سیکٹرز کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کام نہیں کر رہی تب ہی ہم لوگ میدان میں آئے ہیں, اور ہم لوگ میدان میں آئے ہیں تو گورنمنٹ کو اگر کرنا ہوتا تو ابھی تک وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ. بالکل ٹھیک. تو ابھی جو ہم نے روٹری کلب کراچی گرین ویز کی بات میں کر رہا ہوں, ابھی ہم نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس میں خواتین کو نہ صرف کسی کاروبار کے شروع کرنے میں کاؤنسلنگ کی جائے گی, اور یہ کام چھوٹے پیمانے پر ابھی بھی ہو رہا ہے اور چھوٹے پیمانے پر آگے بھی چلتا رہے گا. اس کو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے ساتھ اور لوگ جڑتے جائیں گے, ہمارے وسائل بڑھتے جائیں گے تو ہم مزید کام کریں گے. فی الحال جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایسے منصوبے ہیں جن میں ان کو منصوبہ بندی کر کے دے رہے ہیں, اور ان کو تمام وسائل دے رہے ہیں, اور جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں یا ہمارے دوستوں کے پاس ہیں وہ سارے وسائل بروئے کار لے جا رہے ہیں. اور ابھی جو ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایسی لڑکیوں کو جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں ان شعبات میں جن شعبات میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کام کریں, تو ہم ان کو نہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے بلکہ ان کو فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے بھی ہمارا ارادہ ہے. ہم ہر بچی کو تقریباً 1 لاکھ روپے دیں گے, اور جو ہمارے طے کردہ معیار کے مطابق کام کرے گی اور ہمارے راستے پہ چلیں گی تو انشاءاللہ ہم ان کو نہ صرف ٹیکنیکل سپورٹ دیں گے بلکہ ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیں گے. سر وہ کیا پروجیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اتنا سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے منصوبے ہیں جس کے بارے میں بھی بعد میں جب باقاعدہ اعلان کریں گے تبھی ہم اس کو کریں گے. جیسے MLM آپ اس کو جانتی ہیں, ایک طریقہ کار ہے مارکیٹنگ کا, اور اس طریقہ کار پر ہم نے میں جنوبی کوریا گیا تھا اور وہاں سے میں نے کچھ ایسی خواتین کی پروڈکٹس وہاں سے لے کر آیا تھا. وہ سارے کے سارے پروڈکٹ کے لیے نہ تو ہم نے کہیں اشتہارات دیے نہ ہی ہم نے کچھ اور دیا. ہمارے پاس 4 خواتین ہیں جن کو میں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے, اور وہ خواتین جنوبی کوریا سے پروڈکٹس میں منگواتا ہوں, ان کو لا کے دیتا ہوں, وہ اس کو نہ صرف بازار میں بیچ رہی ہیں. ابھی ہمارے پاس سلسلہ اس طرح سے ہے کہ ہم ان کے کام کو پورا نہیں کر پا رہے, اور انشاءاللہ کام پورا ہو رہا ہے لیکن ذرا ڈیلے ہو رہا ہے. ہم لوگ اس کو آہستہ آہستہ اور بڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس وسائل بہت ہی کم ہیں, اور ہمارے حوصلہ شکنی کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بہت کم ہیں, اور ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنا جاتا ہے کہ آپ خواتین کو کیوں کام کر رہے ہیں. ہمارے جو قاعدہ ہیں وہ میڈم صدف جان ہیں, وہ بھی خاتون ہیں, اور ہمارے کلب کو دیکھ لیجئے, کلب میں اکثریت جو ہے خواتین کی ہے. بالکل ایسے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں بھی اکثریت خواتین ہی کی رکھی ہے, آپ نے تھوڑا سا مردوں کے ساتھ بھی انصاف کر لیا. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ نا آخرکار ایسی بات کر دیتے ہیں کیا گمان ہے, چلے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی, خیر ہے خواتین کی اکثر کیوں نہیں ہو, میں خود خاتون ہوں تو خاتون. اچھا ہمیں ضرورت بھی ہے, ہمیں میں کہوں گی کہ ابھی سب سے لاسٹ میسیج لیتے ہیں, اور اسپیشل تھینکس سب کا ہما, لیکن میں چاہوں گی کہ وہ میسیج میں ان خواتین کا ذکر کر لیجیے گا جو رہ گئے. تو میں سب سے میسیج لیتی ہوں. سب سے پہلے فوزیہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, جاتے جاتے فوزیہ, تمام اسکلز وومن جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں, کیپیبل ہیں, لیکن اپنے آپ کو انکریج نہیں کر پا رہی ہیں, وہ آگے بڑھیں اور اپنی سٹے کو جوائن کریں یا رضوانہ جی کو جوائن کریں, فوزیہ کو کس طریقے سے. تو فوزیہ یہ کیمرہ پلیز میسیج دیجیے گا. بیسکلی آپ میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے لیکن آپ کو ایکسپوجر کی کمی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمارا ادارہ ہے اور اس میں آپ آ کے جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپارکس بزنس کلب کو جوائن کیجئے. رافیہ جو ہے سیدہ رافیہ حسن اس کی رافیہ بہت اچھی ہیڈ ہیں, اور میں انہی کے ایک جو ہماری کمیٹی ہے ہوم اینڈ ٹیکسٹائل اس کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو اس طرح سے رافیہ نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. تو ایسے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, آپ جوائن کیجئے, ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کیجئے, اپنی چیزوں کو خود جانیے اور دوسروں کو پہچان کروائیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کو کام بھی ملتا ہے اور آپ کی جو ورتھ ہے وہ بھی نظر آتی ہے. تو جوائن کرنا ضروری ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں نہیں ہو پاتی. گڈ, تو تھوڑا بہت نکلنا ضروری ہے. دیٹس گڈ. اور ہما کی طرف چلتے ہیں. ہما جاتے جاتے آپ خواتین کو کیا میسیج دیں گے؟ جی میں یہ بتاؤں گی کہ ہم جو فیڈریشن میں رضوانہ شاہد کی کمیٹی کو جو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ایز اے ڈپٹی کنوینر, میں اور سیدہ رافیہ حسن, جن کا بھی فوزیہ نے بھی ذکر کیا ہے,
وہ میرے ساتھ ڈپٹی کنوینر ہیں فیڈریشن میں، جو ہم رضوانہ شاہد کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. ہم بھی انہی عورتوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، انہی عورتوں کے بزنس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان عورتوں کو جو کرنا چاہتی ہیں، جن کے پاس کاروبار کے آئیڈیاز ہیں، کاروبار ہے لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی جو بزنس کو لے کر وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہماری میٹنگز اٹینڈ کریں اور ہمارے آنے والے پروجیکٹس میں ہمیں جوائن کریں، تاکہ ان کو ایک ایکسپلوجر ملے اور وہ ایک کاروبار کی جو کمی ہے، جو لیکنگ ہے، جو شاید وہ نہیں ان کو مل پا رہی ہے، وہ ہمارے پلیٹ فارم سے ان کو ملے. گڈ. اچھا میں یہ بھی کہوں گی عما، اپنی خواتین کو جتنی بھی سکلز اپنے پروڈکٹ کے ساتھ وہ ہمارے پروگرام میں ہیں. ایک مینا بازار ایف پی سی سے ہے. بالکل بالکل ہمارے پروجیکٹس ہیں ایسے، اور ہم بہت جلد اس کو اناؤنس کریں گے. اور جتنی بھی خواتین ہیں ہماری اور پائپ لائن میں ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں رضوانہ شاہد کا کہ وہ آ جائیں دبئی میں. رضوانہ باجی آپ دبئی میں، اور رات کو دبئی میں میری ان سے بات ہو رہی تھی. جی بالکل. اور میں ایک ایونٹ میں تھی، میں نے کہا رضوانہ کہاں پر ہو؟ یار ابھی میں دبئی میں. تم ٹینشن نہیں لو، ابھی میں. جی جی جی. نائس لیڈی، خوش رہو، جلدی آنا تو مجھے ضرور بتانا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اشفاق احمد صاحب. میں چاہوں گی آپ میسج دیں گرین ویز روٹری کلب میں جو خواتین کام کری ہیں، جو آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جی دیکھیں، ہم تمام ایسی خواتین سے، ایسی لڑکیوں سے جو کہ مختلف پیشوں میں جا کر پیشہ ورانہ خدمات انجام دینا چاہتی ہیں، ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ روٹری کلب کراچی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، اور ہم سے جڑیں، اور ہم آپ کو نہ صرف تعلیم و تربیت دیں گے، اور بلکہ آپ کو جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی سکھائیں گے کہ کیسے آپ کو کرنا ہے، کس شعبے میں آپ کو جانا چاہیے اور کس شعبے میں آپ کو نہیں جانا چاہیے. خاص طور پر میں ذکر کروں گا ایسی لڑکیوں کو جو کہ ہمیشہ اسی طرف جانا چاہتی ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں رش لگا ہوا ہے، وہ بیوٹیشن کی طرف جانا چاہتی ہیں. میں ان کو منع کرتا ہوں اکثر کہ آپ بیوٹیشن کی طرف مت جائیے، اور کسی بھی ایسے شعبے کی طرف مت جائیے جس شعبے کے لوگ بہت زیادہ معاشرے میں آ گئے ہیں. اس وقت بیوٹی پارلرز زیادہ ہو گئے ہیں، بیوٹی پارلرز کے پاس کام کروانے والی جو لڑکیاں ہیں وہ کم آ رہی ہیں، تو اس سے ان کو خود نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں. اب ہر گلی میں بیوٹی پارلر ہوگا تو کتنی خواتین اس سے بناؤ سنگار کے لیے رجوع کریں گی؟ نتیجتاً ان کو خسارہ ہوگا، اور ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے شعبات کی طرف آئیں، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. یہ بہت اچھا کہ نیا ڈومین ہے، تو اس میں آپ کو رینج اور بہت سارے ویز ملتے ہیں جس میں آپ اپنے ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. عمر ناصر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ عمر ناصر. اینڈ فوزی عدنان آپ کا بہت شکریہ. اشفاق احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید مارننگ شو میں، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بڑے ایکٹیو ہیں، کسی بھی ایونٹ میں چلے جائیں، چاہے وہ گورنر صاحب ہوں، چاہے جے ڈی سی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر جگہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. آج وہ بولیں گے، ہم سنیں گے، وہ بہت کچھ بتائیں گے ہمیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوگا. میں ان کو آج سے نہیں، میرے خیال میں میرا 7-8 سال پرانا ان سے کمیونیکیشن ہے. جب میں ایک اور جگہ ایک چینل پہ مارننگ شو کرتی تھی تب بھی وہ ہمیشہ ایکٹیو. اس وقت میں یوں لگتا ہے یوتھ ایکٹیوسٹ، میں ان کو ایسا لگتا ہے، دل کہہ دوں کیونکہ ہمیشہ یوتھ کو پروموٹ کرنے میں ایکٹیو ریپرزینٹیو لگتے ہیں مجھے. لیکن ایک اور چیز بھی کہوں گی، پاکستان میں سوشل ایشوز بھی ہوں، کوئی پرابلم ہو، دین وہ آواز بلند کرتے ہیں. یہ بھی ان کی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، پازیٹیو بیہیو ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے آلویز اسٹینڈ اوور رہتے ہیں. پولیٹیکل گفتگو ہو، پاکستان کی پرابلمز ہوں،
या कोई भी डिज़ास्टर हो, दैन ये बड़ी बात है। ये हमेशा उन्होंने अपना किरदार निभाया एक इंसानियत के नाते। तो मैं मिलवाऊंगी मीडिया को, जिस तरह मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, वो भी एक मीडिया पर्सन है, मीडिया एक्टिविस्ट है। यहाँ पर मौजूद हैं जुनैद रज़ा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम, कैसी हैं आप? सर आप एफएम ज्वाइन करें ना, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो ऐसा लग रहा है मैंने एफएम ज्वाइन कर लिया। कैसे हैं मेरा भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, Good. अच्छा माशाल्लाह। एक मैंने हर जगह जहाँ पर भी देखा है, हम हमेशा आपको पॉजिटिव देखा है। और आजकल आप माशाल्लाह, कामरान टसोरी साहब हमारे बहुत ही, मैं कहूँगी कराची का बेटा, और उनके लिए जितने अल्फाज कहे गए, उन्होंने गवर्नर होकर भी, उन्होंने वो तमाम गवर्नर्स जो आए थे ना, ऐसा लगा दूँ उसके आगे, उन्होंने उन सबको एक पलड़े में डाल के, अपने आप को एक पलड़े में डालकर इक्वल कर दिया है कि मेरा तवाज़न इतना है, मेरा वज़न इतना है। और उन्होंने अपना वज़न अपनी आवाम के लिए किया, चाहे रमज़ान का प्रोग्राम हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो अवार्ड सेरेमनी हो, चाहे वो छोटे पैमाने पे प्रोग्राम हो, चाहे बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हो, चाहे कहीं पर तकलीफ़ हो, वहाँ पर कामरान टसोरी साहब। और बैल भी लगा दिए मुग़ल आज़म वाली, दरवाजे और दर खोल दिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मुंह उठा के आप चले भी जाएं तो आपको कोई मना नहीं करेगा। मैंने अफ्तारी करते हुए लोगों को देखा है, वरना जितनी रिस्ट्रिक्शन उस गेट पर है ना, जब तक आपकी आईडी कंफर्म नहीं होती आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको हिफ्ज़ो मान रखे, कोई बम धमाका नहीं हुआ। देखे ना सर, क्या कहेंगे जुनैद साहब? आज आप बोले हम सुनेंगे। ओवर टू यू, आप बोले हम सुनेंगे। देखें, आपने मुझसे कामरान टसोरी साहब की बात की, तो एक अवामी गवर्नर हैं, वो जब आए तो उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये जो दीवारें हैं, जिन दीवारों के पीछे एक अलग दुनिया बसती है, वो दुनिया एक आम आदमी पे आश्कार हो, एक आम आदमी का एक्सेस उस दुनिया तक होना चाहिए। गुड। तो ये उनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। अच्छा, अवामी आदमी है, सेंट पैट्रिक से इंटर किया, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेली, खेल कूद के इन्हीं गलियों के अंदर जवान हुए, तो अवामी आदमी है। दोस्तियाँ यारियाँ सब इस शहर के अंदर थीं। तो अब जाहिर सी बात है, वो जब गवर्नर हुए तो गवर्नर होने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि आम आदमी से वो जुड़े रहें। आप 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के अंदर गवर्नर एक बेइख्तियार सा ओहदा तस्वुर किया जाता है, जिसके पास एक सिपाही भर्ती करने का भी इख्तियार नहीं होता। लेकिन उस बेइख्तियार ओहदे में रहते हुए सिर्फ खुलूस नियत के ऊपर उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स के ऊपर काम किया। और एक इनिशिएटिव नहीं है, आप उनके अब 3रा साल उनको शुरू होने वाला है, तो उनके इस सारे अरसे के अंदर अगर हम देखते हैं, 12 रबीउल अव्वल को, आज से पौने 3 साल पहले वो उन्होंने हलफ लिया था, तो 12 रबीउल अव्वल को 3 साल उनके पूरे हो जाएंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो इस 3 साल के अंदर कोई एक इनिशिएटिव नहीं है। राशन मार्की खुली, हकीकत ये मैं एक आम आदमी अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाता है, उससे अच्छा, राशन से याद आया कि मेरे जहन से निकल गया था, और हमारा एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे होस्ट अर्श हैं, उन्होंने बाकायदा इस रमज़ान की राशन ट्रांसमिशन को पूरा कवरेज दी। जी बिल्कुल, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। जी, राशन मार्की उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि भाई ये राशन के लिए मेरी कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई सिर्फ अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अगर वो परेशान होती है तो मतलब वो तो मतलब ज़मीर ने नहीं गवारा किया। जबकि ये उनका बनता नहीं है। नहीं बनता, कतई नहीं बनता। वो एक विफाक के नुमाइंदे, उसूली तौर पे तो जो उनकी पोजीशन है उनको ये करना चाहिए, कहीं चीफ गेस्ट होके चले जाएं, जाके कहीं बुके रिसीव कर लें, किसी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्रीज दे दें। इसके अलावा उनका काम कोई बनता नहीं है। उन्होंने अपनी मोहब्बत अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो इस पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, जिसके ऊपर पूरे सिंध को और पूरे मुल्क को फख्र होना चाहिए, वो उनका आईटी मार्की इनिशिएटिव है। इसके लिए तो मैं हैंड्स क्लैप भी देखें, मैं आपको बताऊं, 5 लाख बच्चा, ये कहना बड़ा आसान होता है। हम यूथ के रहनुमा, बहुत सारे मुर्गे आए दिन पैदा होते हैं जो कि यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने डिलीवर क्या किया यूथ के लिए? आप यूथ की अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई क्लेम करे कि जी हम यूथ की पार्टी हैं, कोई शख्स क्लेम करे मैं यूथ का लीडर हूं, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने यूथ को डिलीवर क्या किया? कामरान टसोरी ने तो
جب سے وہ آئے ہیں 5 لاکھ بچے کو اپنے پاس انرولڈ کیا آئی ٹی کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں اس آئی ٹی کے اندر 50,000 بچہ فزیکل آگے ٹریننگ لیتا ہے, 4-4.5 لاکھ بچہ آن لائن کورسز کر رہا ہے. گریٹ. اور یہ کورسز کوئی وہ او ایل ایکس کے اور دراز کے کورسز نہیں ہیں کہ آپ کو بائی سیل سکھا رہے ہیں وہاں بیٹھا کے, آپ کو HTML سکھا رہے ہیں, آپ کو کوڈنگز کرا رہے ہیں, آپ کو پائتھن کے کورسز کرا رہے ہیں, اے آئی ورلڈ میں آپ کے بچے کو ماسٹرز کروا رہے ہیں. یہاں پہ تو وہ لوگ بھی آئے یہ گراؤنڈ میں کھیل کے بتایا انہوں نے. ارے بالکل کر کے بتایا نا, راشن مارکی, آئی ٹی, اس کے علاوہ عوام کے لیے دروازے کھول دینا. کامران ٹیسوری کیا ایک قدم ہو تو آپ سے میں بات اچھا ایک چیز کو ایڈ کرو, یا آپ یقین کرو, ایک ایکسپو میں ایونٹ ہوا تھا اور وہ کچھ اسٹاک کے لوگ تھے, تو آپ یقین کریں انہوں نے یہ آئی ٹی کا جب ذکر کیا, انہوں نے کہا میں نے اس بچے کو اتنا ٹرین کر دیا ہے کہ وہ 1 مہینے کا گھر بیٹھے بیٹھے 40-50 ہزار روپے اس آئی ٹی سے ارن کر سکتا ہے. 40-50 ہزار نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں جو بچہ ہمارے پاس پائتھن کر کے نکل رہا ہے, میں کل رات کو آئی ٹی مارکی گیا تھا اور میں نے وہاں کئی بچوں سے خود بات کی ہے, جو بچہ پائتھن کر کے نکل رہا ہے, جو ہمارے پاس HTML جاوا اسکرپٹ کچھ کر کے نکل رہا ہے, وہ گھر بیٹھ کے بہت ہنس کھیل کے مہینے کے $500-600 کما رہا ہے. اچھا $500-600 اپنے گھر پہ بیٹھ کے کمانا ایک ایسے بچے کے لیے جو کہ کہیں کبھی گریجویٹ ہمیں بچہ ملتا ہے, کبھی انڈر گریجویٹ بچہ بھی ملتا ہے, اس کی ایک نئی دنیا اس کے لیے کھلتی ہے. اس پاکستانی بچے کے لیے ایک نئی دنیا کامران ٹیسوری نے کھولی, جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ ہے, جو کہ اے آئی کی ورلڈ ہے, جو کہ میٹا کی ورلڈ ہے. آپ کو اس سے روشناس کرایا. آپ جو بھی یوتھ کے لیڈرز ہیں, جو یوتھ کے بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہیں, وہ اس بات پہ آگے کیوں نہیں بات کرتے کہ آپ نے یوتھ کے لیے کیا کیا, علاوہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز شروع کر کے اس کے نام پہ لون کھانے کے کیا کیا. کامران ٹیسوری نے تو جو کچھ کیا اپنے ذاتی پیسے سے کیا. کامران ٹیسوری سے تو وفاق کا جو فنڈ ملتا ہے وہ تو اتنا نہیں ہے نا کہ وہ یہ کر سکیں, فنڈ ہی نہیں ہے. تنخواہ جو ہے وہ اپنی دے دیتے ہیں کسی نہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو ہر سال. فنڈ کہاں ہے ان کے پاس, کون سا فنڈ ہے؟ آپ اتنے شوز کرتی ہیں, آپ کے پاس منسٹرز آتے ہیں جاتے ہیں, کسی سے پوچھیں نا کتنا فنڈ ہے. یہ کروڑوں روپے مہینے کا خرچہ ہے, کروڑوں روپے کا جتنا فنڈ آتا ہے نا, اس کے اندر تو وہ راشن مارکی بھی 1 ہفتے کی پوری نہیں ہو سکتی. اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کامران صاحب کو ماں کی دعا ہے, اور یہ ان کا فیس ویلیو ہے, ان کا انر ہے, اور وہ جو کہتے ہیں نا جو اللہ جس کو منتخب کر دے, میرے رب نے ان کو منتخب کیا ہے کام کرنے کے لیے. شاید اور لوگوں میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. کامران ٹیسوری نے ایک چیز ثابت کی کہ کام کرنے کے لیے اختیار کا ہونا ضروری نہیں ہے, نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت کا ہونا ضروری ہے. اچھا میں کسی کا تقابل نہیں کر رہا, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے اس ملک کے اندر بھی. دیکھیں ہیلتھی کمپٹیشن ہماری میڈیا انڈسٹری میں بھی ہوتا ہے نا, ہمارا آپ کا بھی ایک کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے, کبھی ہمارا کسی سے کمپٹیشن ہوتا ہے. ہماری ڈیجیٹل کی ورلڈ میں تو کمپٹیشنز ہر 5 منٹ کے بعد ایک کمپٹیشن جنریٹ ہوتا ہے. تو ایک ہیلتھی کمپٹیشن اس ملک میں کر لیتے ہیں کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے, کس نے عہدے پہ بیٹھ کے ڈیلیور کیا. چیک اینڈ بیلنس کرنا ضروری ہو گیا. نہیں, ایک چیک اینڈ بیلنس نہ کریں بھائی, ہم آڈیٹر نہیں بیٹھے ہوئے کسی کا آڈٹ کریں بیٹھ کے. ایک عام آدمی کی آنکھ سے مجھے دیکھ کے بتائیں کہ کس کے لیے کس نے کیا کیا. کیا اس عہدے کے اوپر دیگر لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, سر میں نے یا اس سے پہلے نہیں آئے؟ کہہ دیا سارے گورنرز کو ادھر رکھ دیں اور ایک کامران صاحب کو دیکھ رہے. وہ دیکھیں ہمارے بڑے مشہور پولیٹیشین ہیں فاروق ستار بھائی, وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یار یہ دفتر 20 سال کے لیے بند کرنا پڑے گا اگر کامران ٹیسوری کیا, کیونکہ اگلا آدمی آ کے جب بیٹھے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے نام کن کا لے لیا؟ فاروق بھائی کا نام. اچھا دیکھیں وہ ڈٹے ہوئے پرسن ہے بھائی, نو کمپرومائز. نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سٹینڈرڈ تک پہنچنا واقعی مشکل کام ہے. جن لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے, یونیورسٹی بنائیں گے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس شخص نے پریکٹیکل کر کے دکھایا نا, کر کے دکھایا ہے. تو کرنے والا اور نہ کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. بالکل برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کامران بھائی سن آف کراچی, سن آف سندھ, واقعی میں کراچی کا بیٹا ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا. دیکھیں میرا ان سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, لیکن جب میں گورنر ہاؤس سے گزرتی ہوں اور ایک افطار پروگرام میں بھی گئی تھی تو پتہ نہیں دل سے کچھ دعائیں نکل رہی تھیں, جبکہ میں نے نہ ان سے کچھ میرا واسطہ ہے
نہ میرا کوئی تعلق ایسا ہے. لیکن آپ یقین کریں میں سوچوں کہ جب میرے دل سے اتنی دعائیں نکلی اس لیے کہ وہ جو لوگ وہاں پر افطاری کری تھی, میں کہہ رہی یار ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, کتنے اچھا انسان ہے کہ سب کو بے لوس, کوئی ہمارے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے, نہ ہمارے فیڈرل کا پیسہ ہے, نہ سندھ کا پیسہ ہے. یہ بندہ دل کا کتنا اچھا ہے, اللہ پاک اس کو ہمیشہ حفظ و مان میں رکھے. میں سوچوں میں جب دعا دے رہی ہوں تو سوچے کتنی مائیں کتنی دعائیں دیتی ہوں گی. اچھا ڈے بائی ڈے مزید عوام کے لیے سوچتے ہیں کہ اب کچھ نیا آئی ٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا, کیا چیز کمی لگتی ہے اس پہ سوچتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یقین کریں میں نے ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے وہاں پر بھی جا کے انہوں نے بولا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں, ان کا بس نہ چلے مجھے لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں لڑنے چلا جاؤ. ویڈیو میں نے دیکھ لی تھی تو وہ اتنا جذباتی ہو رہے تھے. ہاں اصل میں دیکھیں میں یہاں آ گیا ہوں, میں بارڈر پہ آ گیا ہوں. ینگ موٹیویٹڈ انرجیٹک گورنر ہے. کیا ایج ہے, 45 ایئرس کی ایج, 44-45 ایئرس کی ایج نہ کرے نا گورنر صاحب کی کیوں ایج ہے. تو اور مطلب اتنا ینگ, اتنا انرجیٹک, اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے, اور بڑا موٹیویٹڈ آدمی ہے. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, میں نے اپنی لائف میں بہت قریب مطلب میں اچھا میں میری قربت کی وجہ بھی ان کی لیول آف ڈیلیوری ہے نا. تعلق اور واسطے تو اس پورے پاکستان کے اندر 1000 لوگوں سے صحیح کہا, وہ قربت کیوں نہیں ہو پائی؟ صحیح کہا, وجہ لیول آف ڈیلیوری تھی نا. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں پتا آپ کے شو میں جا پائے یا نہ جا پائے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کام بھائی کو اچھی لگے یا بری لگے, کہ کامران ٹیسوری آج کے دور کی سیاست کا منصور بن حلاج ہے. سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ متنازع. وہ جتنے متنازع رہے, ان کے جتنے ناقد تھے, جتنے لوگ ان پہ تنقید کرتے تھے, آج وہ سارے کے سارے ان کے فین کلب کا پارٹ ہیں, وہ سارے ان کے مداح ہیں. اس سے بڑی جیت کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت واقعی میں انہوں نے عمل سے کیا نا, کسی کو گن پوائنٹ پہ تھوڑی کیا, اٹھا کے کسی کا سافٹ ویئر تھوڑی اپڈیٹ کیا. اپنے عمل سے اپنے ہر تنقید کرنے والے کو, اپنے ہر ناقد کو اپنا بنایا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حقیقت ہے واقعی میں کامران صاحب ایک ایسے گورنر ثابت ہوئے کہ ان کو عوام سے کوئی لالچ نہیں, کوئی عوام پر ریسٹرکشن نہیں, کوئی سلیکشن نہیں, کوئی سلیکٹڈ نہیں. آپ نوٹ کیجئے گا کہ وہ ان کو کسی بھی ایونٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کبھی کسی کو ڈینائی بھی نہیں کیا, اور بڑی ہمبل اسٹائل ہے ان کا, بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. وہ جاوید کی نہاری کھانے چلے جاتے ہیں, سبھی وہ اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگاتے ہیں. اتنے ایونٹس ہوتے ہیں, 14 اگست ہوتا ہے, 6 ستمبر ہوتا ہے, اتنا سب 23 مارچ ہوتا ہے, روزانہ کا گورنر ہاؤس میں راشن بٹتا ہے. مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ جے پور کے سنار خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک رئیس زادہ تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا اتنا ڈاؤن ٹورڈز ارتھ آدمی آپ کے پاس کوئی گزرا؟ پھر آج تک کوئی شخص ایک انگلی یہ نہیں اٹھا سکا کہ یہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں گورنر صاحب, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. کوئی تو سوال کرتا ہے اس ملک میں, ادارے سوال کرتے, میں اور آپ 100 روپے خرچ کر لیتے ہیں, FBR کا نوٹس آتا ہے اگلے دن. ارے کوئی تو سوال کرتا نا, کوئی سوال نہیں کر سکا. دشمن بھی, سخت ترین تنقید کرنے والا اور ان سے دشمنی رکھنے والا دشمن بھی, ان کے اوپر کرپشن کا, ان کے اوپر چوری کا, ان کے اوپر اقربا پروری کا کوئی ایک الزام نہیں لگا سکا. یہ تو بتائیے پاکستان کی سیاست کے اندر پچھلے 10-12 سال سے تو صرف اور صرف الزامات کی سیاست ہے نا. تو چور, تو ڈاکو, تو نے وہاں سے اتنا کھا لیا, تو نے وہاں سے اتنا کھا لیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سبھی بالکل ایسا ہے, ایسا ہی ہے نا. ایک صوبائی حکومت دوسری صوبائی حکومت کو چور کہتی ہے, ایک وہ کسی اور کو چور کہہ رہا ہوتا ہے. تو ڈاکو, پیٹرول بڑھ گیا, وزیر اعظم چور, فلانا ہو گیا تو صدر چور, وہ ہو گیا اپوزیشن لیڈر چور, وہ اپوزیشن والے جب حکومت میں آتے ہیں تو چور. مجھے بتائیے پچھلے اتنے عرصے میں کامران ٹیسوری پہ کوئی تو الزام لگاتے, کوئی تو لگاتے کہ ہم کو بھی کہیں لڑنے کا موقع ملتا. منہ پہ کچھ نہیں اگر الزام نہیں لگائے نا, لیکن آپ یقین کریں میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں ان کو بہت سارے لوگ آف کورس ان کے کمپٹیٹر ہیں, وہ اندر سے بہت حسد بھی کرتے ہوں گے, جلن بھی کرتے ہوں گے. اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, آپ کے پاس بھی نہیں ہو سکتا, کامران ٹیسوری صاحب کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. جلتے ہیں تو جلنے دیں, ایسا ہی. لیکن ایک چیز ہے, وہ ساری پارٹیز کو سب کے ساتھ ان کی سلام دعا بہت اچھی ہے. وہ کون سا مکاتب فکر ہے جس سے وہ بہت کلوز نہیں ہے؟ آپ اہل سنت اٹھائیں, آپ اہل تشیع اٹھائیں, آپ اہل حدیث اٹھائیں, آپ بوری کمیونٹی اٹھائیں, آپ آغا خانی بھائیوں کو اٹھائیں,
وہ سب کے ساتھ کلوز. اچھا پھر ذاکر نائک بھی آئے تھے ماشاءاللہ, جو ذاکر نائک آئے اور ذاکر نائک ان کے مداح ہو کر گئے. دنیا ذاکر نائک کی مرید ہوتی ہے, وہ کامران ٹیسوری کے مرید ہو کر گئے. اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے, ایک سحر انگیز شخصیت ہے اور سامنے والے کو اپنا بنانا جانتا ہے. اچھا گورنر ہاؤس میں ہر طرح کی تقریب 12 ربیع الاول اور بڑے بڑے اہتمام. ان کی آئی ٹی کے اندر, ان کی راشن مارکی میں رنگ, نسل, مذہب, مہاجر, سندھی, پٹھان, کسی کو کاسٹ دیکھ کے, کسی کو کسی کی زبان دیکھ کے کوئی نہیں. ہی از ناٹ اے ریسسٹ. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاستدان, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب قومیت کی سیاست کرتے ہیں. ایک ایسے میں اگر کوئی ایک ایسی شخصیت آئی ہے آپ کے پاس تو وہ کامران ٹیسوری ہے. نیوٹرل پرسن, بالکل رنگ. اچھا وہ اپنی ذات سے کچھ بھی ہوں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چاہے گورنر ہوں, لیکن انہوں نے ایسا بہیو کیا, لیکن انہوں نے دروازہ کھولتے ہوئے نہیں کہا کہ میں جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا تھا وہ اندر آئے گا. آج راشن مارکی سے ہر رنگ, نسل, مذہب کا آدمی مستفید ہو رہا ہے. آئی ٹی مارکی سے ہر رنگ, نسل, مذہب کا آدمی مستفید. آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, آئی ٹی مارکی کے اسٹوڈنٹس کو 100% اسکالرشپس پہ یو ایس, ملائیشیا, یو کے اور قطر بھیجا جا رہا ہے. ابھی پرسوں ایک لسٹ آویزاں ہوئی ہے واو زبردست, کہ یہ بچے اسکالرشپس پہ جا رہے ہیں. ابھی کامران ٹیسوری صاحب نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے یو ایس کی فرم کے ساتھ, اور یہ وہ یو ایس کی فرم ہے جو آئی ٹی سروسز وائٹ ہاؤس کو بھی پرووائڈ کرتی ہے. انہوں نے یہاں کے آئی ٹی کے بچوں کے لیے جابز اپارچونٹی کریٹ کی ہیں, جس کی منیمم سیلری جو ہے وہ $1,30,000 سالانہ ہے. گڈ. تو آپ مجھے بتا, اور وہ بچہ یہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اچھا جنید, آئی ہیو جسٹ اونلی 2 منٹس. میں کہوں گی یہ کیمرہ ہے, کچھ میسج آپ کنوے کرنا چاہیں تو پلیز ضرور, آپ کے دل میں جو آتا ہے وہ آپ, چاہے گورنر ہاؤس کے کہیں یا لوگوں کے بارے میں, جو آپ, یہ کیمرہ ہے آپ کے لیے. جی بات یہ ہے کہ صرف کامران ٹیسوری صاحب نے ایک چیز ثابت کی کہ کام کرنے کے لیے اختیار کا نہیں, نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کا ہر دشمن بھی آپ کا بن جاتا ہے. آپ کا اچھا کرنے کی کچھ نیت ہوتی ہے اگر تو, اور پھر خدا بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور منازل, مراحل آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. گڈ. جنید رضا زیدی ہمارے ساتھ میڈیا ایکٹیوسٹ, بہت شکریہ. ایک بار پھر ضرور میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کریں. آپ تشریف لائیے گورنر ہاؤس, آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. آپ جب کہیے گا آپ بتا دیجئے گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بڑا پراؤڈ ہوتا ہے جب کوئی پاکستانی کسی عہدے پر عوام الناس کی خدمت کرتا ہے, انسانیت کی خدمت کرتا ہے, اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے. یقین کریں, آئی فیل ویری پراؤڈ کہ کامران ٹیسوری صاحب گورنر موجود ہیں سندھ کے. آئی فیل ویری پراؤڈ کہ وہ سندھ میں بہت ہی پازیٹیو کام کریں. اچھا, ہر ڈومین میں انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کو ہی ترجیح دی ہے. انہوں نے ایک نیوٹرل پرسن, بالکل ایک ایسے پرسن ہو کے جو بے شک ہمارے ملک میں ایک مطلب ہمارے ملک میں ایک پارٹیز کی یلغار ہے کہ میں اس زبان کا ہوں, یہ چیز ہے, اس زبان کا ہوں, اس مذہب کا ہوں, اس پارٹی کا ہوں. اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا اور کہا کہ میں ہوں عوام کا بندہ, میں عوام کا نمائندہ ہوں, مجھے آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. اور یہ لفظوں میں نہیں کہا, انہوں نے پروف کیا. انہوں نے کہا کہ دروازے کھلیں تو کھول کے دکھایا. ایگزیبیشن کنڈکٹ کی, افطار کنڈکٹ کی, 12 ربیع بڑے بڑے تہوار اور بڑے بڑے پروگرام, اور سپورٹس کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا, اسکاؤٹ کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا, ایوارڈ سرمنی, بلکہ باہر ملک کے لوگوں کو یہاں پر ویلکم کیا. تو عوام کے لوگوں کو بھی وہاں پر انوائٹ کیا, جو ہوتے ہیں نا عام جنرل پبلک. کبھی کسی کے لیے ریسٹرکشن نہیں کی. ایک الگ سے ہٹ کے بندہ ہے. ایک مووی میں نے دیکھی تھی میں انیل کپور کی, تو اس نے وہ ایک نائٹ فلم میں اس نے کچھ ایسی چیزیں کی جو موویز ٹائپ کی, تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ بھی پریکٹک ہو. تو جو ایک آرٹسٹ اب پیسے لے کے کریکٹر کیا, یہ کریکٹر فلم نہیں ہے, یہ ڈراما نہیں ہے, ہی از اے پرائڈ آف پاکستان ہے, یہ کراچی کا بیٹا ہے,
میں ان کے لیے جاتے جاتے ایک شعر کہوں گی. سن آف کراچی کامران ٹسوری صاحب آپ کے لیے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. ایک اور شعر, جو کسی نے نیک کسی نے بد جانا مجھے, یہ آف کورس ان کے حاسدین کے لیے جو اندر سے کڑتے ہیں, اوہو یہ تو بہت آگے جا رہا ہے, اللہ پاک اس کو اور آگے لے کے جائے گا. ماں کی دعائیں, عوام جتنی جو ہے نا لوگ ہیں ان سے محبت کرنے, ان کی دعائیں. کسی نے نیک کسی نے بد جانا مجھے, جس میں جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.